الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے مجمع کے ساتھ مل کر بیٹھ جائیں، طلب کے ساتھ آگے بڑھیں. جتنا مشقت کے ساتھ ہمارا کام ہوگا اتنا اس میں جان پڑے گی. اور دین کی نسبت پر آدمی جتنی مشقت برداشت کرتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر ہے. بیٹھنے میں بھی جو مشقت آدمی برداشت کرے گا، عمل تو ابھی بعد میں کرے گا لیکن اس عمل کی فضیلت سننے کے لیے بیٹھا ہے آدمی، طلب علم کے لیے بیٹھا ہے تو اس بیٹھنے پر بھی اجر ہے. سنے گا تو سننے کا بھی ثواب ہے، آدمی دیکھے گا تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پسینہ بہے گا تو اس کا بھی ثواب ہے. دین کی نسبت پر آدمی اللہ کی عبادت و اطاعت کے واسطے، دین کی دعوت کے واسطے آدمی جس قسم کی جتنی مشقت اٹھاتا ہے اس پر اجر ہے، ثواب ہے. اگر اس کا احتساب ہوگا تو پھر یہ مشقت، یہ مجاہدہ جو ہے وہ آسان ہے اور اتنی اندر بشاشت اور رغبت بھی پیدا ہو. مزدور کو 500 روپے ملنے کا یقین ہوتا ہے تو دن بھر پسینہ بہاتا ہے، دن بھر پسینہ بہاتا ہے. آدھا گھنٹہ دوپہر میں ضرورت پوری کر لیتا ہے، کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، بھوک لگتی ہے تو آدھے گھنٹے کی چھٹی کر لیتا ہے، آدھا گھنٹہ کھانا کھایا پھر کام پہ لگ جاتا ہے. اس کو یقین ہے کہ اس کام کے بدلے میں 500 روپے شام کو ملنے والے. روز کرتا ہے، روزانہ آ جاتا ہے. اور لوگ کام تلاش کرنے نکلتے ہیں، لوگ کام تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. ہم کو کام ہو، وہ کام بیٹھے رہنے کا نہیں ہے، تھکنے کا ہے. ہوتا ہے نا، اور بعض مزدور اسپیشل ہوتے ہیں، بھائی اینٹیں چڑھانے والے، وزن اٹھا کر 2 منزلہ چڑھنا ہے، 3 منزلہ چڑھنا ہے. گڑھا کھودنے والے مزدور ہوتے ہیں، ان کا کام ہی وہ ہے. 4-5 کی ٹیم ہوتی ہے، وہ ساتھ مل کر کے گڑھے کھودیں گے. ہم لوہے کی میل میں کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں کتنا ٹیمپریچر ہے، سورج کا ٹیمپریچر، پھر یہ یہاں کا ٹیمپریچر اتنا ہے، ان کو یہ پتہ ہے پہلے سے. لیکن وہ کمپنی والوں سے اور ان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان سے رابطے میں رہتے ہیں. بھائی کسی جگہ کانٹریکٹ ہو تو ہم لوگ، ہماری پوری ٹیم 100 آدمی 200 آدمی ہم تیار، ہم کام کریں گے. بلڈنگ کانٹریکٹروں کے پاس ٹیمیں ہوتی ہیں، سینٹنگ کرنے کے لیے کتنا مشقت کام، 3ری 4تھی 5ویں 6ٹھی منزل پر دھوپ میں وہ پلیٹیں اٹھانے کی، اس کو چڑھانے کی. ان کو اس مزدوری پر ملنے والے نفع کا یقین ہے تو اس کے خاطر وہ مشقت برداشت کرتے اور زندگی پوری کر دیتے.
زندگی لگا. کبھی وہ سوچتے بھی نہیں کہ ہم یہ کام چھوڑ دیں. ان کو یقین ہے کہ مجھے موت تک یہ کرنا ہے، ایسی مشقت اٹھانی ہے، اور اس مشقت کے صلے میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ 500 روپے روزانہ. کوئی سال 2 سال 3 سال بعد 50 روپے بڑھ جائیں گے، 100 روپے بڑھیں گے، لیکن آدمی دھن سے لگا ہوا ہے، کر رہا ہے. جن کے سامنے آخرت ہے، جیسے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے جنت کی بنیاد پر اٹھایا تھا. ابتدا سے آپ کی جو دعوت ہے مینا میں، اس کے قصے حضرت مولانا یوسف صاحب نے حیات الصحابہ میں نقل کیا ہے کہ آپ کی دعوت، اس میں آپ کی دعوت مینا میں، آپ کی دعوت مینا میں، اس میں کچھ قصے ہیں. تو آپ علیہ السلام وہاں پر آنے والے جو قبائل، بھائی آپ لوگ آ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، بیٹھے ہیں، ذرا کھڑے ہو جاؤ نا اپنی جگہ، تو آنا آسان ہو جائے. کھڑے ہو جاؤ جتنے بھی ہیں. کوئی شدید معذور ہیں جو اور جگہ بھی ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھ پاتا ہے، دکان پر بھی، گھر میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، کھانے کی لاری پر بھی ہوتا ہے. کھانے کے آدھا گھنٹہ کھڑے رہ جاتے، پتہ بھی نہیں چلتا. چنے والے کے وہاں، وٹلے والے کے وہاں، آملیٹ والے کے وہاں گھنٹہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. اور بیان میں آدمی پہلے سے گھڑی دیکھتا ہے، اس لیے ذہنی اعتبار سے وہ تیار نہیں ہوتا. وہاں آدمی ذہنی اعتبار سے تیار ہو کر نکلتا ہے 4 بجے گھر سے کہ 11 بجے گھر میں داخل ہونا ہے رات میں. تو ذہنی اعتبار سے تیار ہے. 5 6 7 8 9 10 اور 11 7 گھنٹے کی تیاری کر کے نکلا ہے. وہ 7 گھنٹے کا ایک دن کا وہ حساب کریں کتنی دیر کھڑا رہتا ہے وہ 7 گھنٹے میں، 4 سے لے کر 11 تک، کھیل کے میدان میں یا بازار میں، مارکیٹ میں، لاری پر، دوستوں کے ساتھ، مسجد کے باہر، جتنے ہیں سب باہر. سب سے زیادہ بھیڑ وہاں ہوتی ہے، کھڑے رہنے والوں کی زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھنا بازار میں بیٹھنے والوں سے زیادہ کھڑے رہے نظر آئیں گے لوگ، کیونکہ وہاں آدمی ذہنی اعتبار سے تیار ہو کر جاتا ہے. مسجد میں آتا ہے تو تیاری کے ساتھ، یا تیاری ہوتی تو بہت تھوڑی تیاری لے کر. جمعرات میں بھی آتا ہے آدمی مغرب کے بعد، اور عشاء کی اذان کا وقت اپنی مسجد میں دیکھ کر آتا ہے، تو اس کی تیاری 40 منٹ کی ہے، 35 منٹ کی ہے، پون گھنٹے کی. تو وہ پورا ہونے سے 3-4 منٹ پہلے ہی میسج آ جاتا ہے اس کو. ذہنی اعتبار سے آدمی کسی رمضان میں آدمی نیت کرتا ہے، صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے روزے کی، ذہنی اعتبار سے تیار ہو جاتا ہے. تو 2 بجے تک، 3 بجے تک، 4 بجے تک، 5 بجے تک زیادہ احساس بھی نہیں ہوتا، وہ اتنا تیار ہے. اور چونکہ جسم کی حاجت ہے پینا، پانی بھی اور کھانا بھی، تو بھوک لگتی ہے، یا گرمی کا موسم ہوتا پیاس، لیکن 2 بجے تک، 3 بجے تک اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا. پھر تھوڑا احساس شروع ہوتا، لیکن ذہنی اعتبار سے تیار ہے، روزہ پورا کرتا. لیکن عام دنوں میں ہم فجر میں آتے ہیں، تیاری کر کے نہیں آتے. فجر کے بعد مجلس ہوتی ہے، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اور آدمی کو اندازہ ہوتا ہے بھائی 7:30 بجے 8 بجے ناشتہ کریں گے. اگر وہ ناشتہ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے تو بار بار میسج آتا ہے اندر سے، بہت بھوک لگی، بہت بھوک لگی، کہ کچھ کرو بھائی، کیونکہ وہ تیار نہیں ہے. سب سے بڑی چیز ہے صحابہ میں ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ تیار تھے، وہ تیار تھے. اس لیے حضرت شیخ نے باب باندھا ہے، دین کے خاطر مشقتوں کا برداشت کرنا. حکایت صحابہ میں ایک باب ہے، اس میں انہوں نے الگ الگ قسم کے قصے نقل کیے ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے، اور مختلف شعبہ زندگی کے قصے نقل کیے کہ وہ تیار تھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایک آدمی تیار ہے دین کے لیے. دین کے لیے تو آدمی ایک پیر پر ہونا چاہیے، ایک پیر پر ہے. اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے جو حکم آئے گا ہم تیار ہیں اس سے،
اور وہی ہم نے اقرار کیا ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت وقبلت، بولو نا بھائی ذرا زور سے، قبلت جمیع احکام، کہ اس کا ہم اقرار کر چکے کہ جو حکم اللہ کا جس وقت آئے گا، ایک اجمالی اقرار ہے یہ، جیسے آدمی نکاح کرتا ہے قبول کی، تو قبول کی میں کہاں تک کا لے لیتا ہے ذمے، اس قبول کی میں سب اس نے ذمے لے لیا، اب بر وقت اس کو الگ الگ سمجھانا نہیں پڑتا ہے اس کو کہ بھائی گھر کا لائٹ بلب اڑ گیا ہے تو اس کو سمجھے بھائی قبول کی میں یہ بھی آیا تھا، تیل کا ڈبہ بھی آتا ہے اس میں، لیکن ختم ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ بھی اسی میں آیا، بچہ آتا ہے تو وہ بھی اس میں، اس وقت تو قبول نہیں کیا تھا وہ، لیکن اس میں وہ بھی آ گیا تھا۔ تو ایسے ہی قبیلۃ جمیع احکامی ہے۔ ابھی تو وہ احکام تو ہم کیا پورے کریں، ان احکام کو سیکھنے سمجھنے کا یہ کام ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے دن سے جنت کی بنیاد پر اٹھایا تھا۔ مینا میں جو آپ کی دعوت کے واقعات ہیں، اس میں آپ علیہ السلام کتنے قسم پرس ہیں، آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی قسم پرسی کا کیا عالم ہے۔ مکہ آپ کا وطن ہے، مکہ کے سب سے معزز خاندان کے آپ فرد ہیں، بنو ہاشم کے، اور مکہ کے سب سے معزز فرد ہیں آپ، سب لوگ کہتے ہیں صادق الامین، لیکن جب آپ نے بات رکھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، اور در بدر گئے آپ مکہ میں، بار بار گئے، ایک ایک کے پاس کئی باہر گئے، کوئی گھر باقی نہیں چھوڑا ہوگا آپ نے، مکہ کے بازار، وہاں کی گلیاں، حرم میں گئے، مغلیوں میں گئے، گھروں پر گئے، غلاموں کے پاس گئے، سرداروں کے پاس گئے، جوانوں کے پاس گئے، الگ الگ واقعات ہیں، سب سیرت میں ملتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کا رخ کیا، کیونکہ مینا میں قافلے آ کر ٹھہرتے تھے، جاہلیت میں بھی حج کی رسومات وہ ادا کرتے تھے، حج تو کیا ہوتا، رسمیں تھی جو ان کی جاہلیت کی وہ کرتے تھے پوری، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور یہ کہتے تھے من یؤوینی من ینصرنی حتی ابلغ رسالۃ ربی ولہ الجنہ، آپ کہتے تھے کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، کیونکہ وہ مختلف علاقوں سے، یمن سے آتے تھے، مدینے سے آتے تھے، اور قرب و جوار میں مختلف جو علاقے تھے اس وقت، ان علاقوں سے لوگ آتے تھے، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکانہ مانگتے تھے، اس لیے کام کرنے کے لیے کوئی سکون کی جگہ چاہیے، یہاں وہ ماحول بن نہیں پایا ابھی مکے میں، تو آپ ان سے کہتے تھے من یؤوینی، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، من ینصرنی، کون میری مدد کرے گا، ایک سائل آتا ہے محلے میں، بھائی کون مجھے کھانا کھلائے گا، کون میری حاجت پوری کرے گا، تو وہ کہ بھائی بیچارہ مارا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اپنی رسالت کے پیغام کی خاطر، جو پیغام آپ اللہ کے وہاں سے لے کر آئے، اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے خاطر وہاں لوگوں کے پاس جا کر اس طرح سے ان سے ایک قسم سے گزارش کرتے تھے، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا، حتی ابلغ رسالۃ ربی، تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں، اور آخر میں کیا کہتے ہیں وَلَهُ الْجَنَّةُ، وَلَهُ، یعنی پہلے دن سے آپ نے جنت کی بنیاد پر اٹھایا۔ آل یاسر مکہ میں خاندان تھا، عمار اور ان کے گھر والے رضی اللہ عنہ، آل یاسر جن کو کہتے ہیں، تو وہ پورا گھر ایک ساتھ مسلمان ہوا تھا، تو ان پر بڑے حالات آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے حالات دیکھ کر آپ رہ نہیں پاتے تھے، آپ کو آنسو آ جاتے تھے، جو ان کو پریشان کیا مکے والوں نے، تو ان کے حالات اور ان کی مصیبتیں ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حالات دیکھ کر رو دیتے تھے، لیکن ان کو آپ فرماتے تھے صبرا یا آل یاسر، صبرا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرنا،
یہ جو تمہارے اوپر حالات ہے دین کی وجہ سے، ایمان و اسلام کی وجہ سے، تو آپ اس پر صبر کرنا. میرا جو تم سے وعدہ ہے وہ جنت کا ہے. صبرن یا آل یاسر، ان موعدکم الجنہ، کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت کا ہے. تو جو اصل بنیاد ہے اس محنت میں بھی وہی چیز کہ پہلے دن سے فضائل بتائے گئے، جماعت میں نکلنے کے، گشت کرنے کے فضائل بتائے گئے، متکلم بات کرے گا تو اس کے فضائل بیان کیے گئے، استقبال والا استقبال میں کھڑا رہے گا تو اس کو کیا ملے گا، دعا ذکر والا دعا مانگے گا تو اس کو کیا ملے گا، راہ خدا میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اتنے روپے کا ثواب ملے گا، آدمی اللہ کے لیے گھر چھوڑے گا اس پر یہ ثواب ملے گا، اللہ کے لیے آدمی رات جاگے گا تو اس پر یہ ثواب ملے گا. انہی بنیادوں پر اٹھایا گیا، اور اللہ کا فضل ہے کہ انہی بنیادوں پر یہ کام دنیا میں چلا، اور لوگوں نے اپنی جان اپنا مال لگانا شروع کیا. ورنہ ایسا وقت تھا کہ لوگ اللہ کے نام پر روپیہ نہیں دیتے تھے، 1 روپیہ نہیں دیتے تھے. اور آج بھی جو ان علاقوں میں زیادہ فضا نہیں ہے نا، جہاں ماحول زیادہ نہیں، وہاں مساجد کا حال دیکھنا، مسجدیں کھنڈر ویران ہیں برسوں کی. آبا و اجداد نے بنائی تھی یا بادشاہوں نے بنائی تھی، کیونکہ وہی معروف تھا. ہمارے ملک میں تو خصوصاً کہ مسجد کون بناتا تھا؟ بادشاہ بناتے تھے، نواب بناتے تھے، یا نواب کی بیگمات بناتی تھی. مسجد عوام تھوڑی بناتی تھی، یہ وہی لوگ بناتے تھے، کیونکہ استعداد نہیں تھی وہ. پھر دھیرے دھیرے فضائل سنے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں، مسجد بنانے کی کیا فضیلت ہے. اب ایک آدمی مسجد بناتا، ایسے لوگ ہیں کہ ایک آدمی نے 10 مسجدیں بنائی. ایک آدمی مدرسہ چلاتا ہے پورا. باقی نواب لوگ چلاتے تھے پہلے مدرسہ، نواب رامپور مدرسہ چلاتا تھا، نواب حیدرآباد نظام کے وہاں مدرسہ چلتا تھا، جو دیندار تھے وہ چلاتے تھے. باقی وہ کہ استعداد ایسی امت میں نہیں تھی. فضائل ہیں جس کی بنیاد پر یہ تعمیر ہوئی ہے، وہی ہمارا اصل ٹونک ہے. جتنی ساری کمزوریاں ہیں، بہت سی مرتبہ دوران ساتھی، ذمہ دار ساتھی بیٹھتے بھی ہیں، آپس میں غور کرتے ہیں کہ بھائی ساتھی جم نہیں رہے ہیں، مقامی کام آگے نہیں جا رہا ہے، جماعتیں بند نہیں رہی ہیں، بیرون کی جماعت کے لیے آدمی نہیں مل رہا ہے. ان سب کے اوپر اگر ہم اصل چیز پر غور کریں گے تو بنیاد وہی ہے کہ فضائل کا جتنا سننا سنانا ہونا چاہیے اس میں کمی ہے. جو اصل چیز اندر سے اٹھانے والی، جن لوگوں نے اپنی ضرورتیں بیچ کر کام کیا، اپنی ضرورت کا سامان بیچا لوگوں نے اور کام کیا، تو انہوں نے اسی بنیاد پر کیا کہ فضائل سامنے تھے کام کرنے کے، دین پر چلنے کے، دین سیکھنے کے، دین سکھانے کے، کھانا کھلانے کے، مہمان نوازی کرنے کے، کسی کا اکرام کرنے کے، کسی سے درگزر کرنے اور معاف کرنے کے. وہی اندر کی طاقت ہے. آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر فضائل سنائے، ہر موقع پر، ہر وقت فضائل سنائے، نماز کے، روزوں کے، زکوٰۃ کے. حالانکہ تو فرائض ہیں، کہہ دیا جاتا ہے یہ 5 چیزیں فرض ہیں، ہر ایک کو ہر حال میں کرنا ہے، نہیں کریں گے سیدھے جہنم میں جائیں گے. لیکن ان کاموں کو بھی جو اصل اساس اور فرائض ہیں ان کو بھی فضائل کی بنیاد پر اٹھایا. ان کے فضائل بتائے نماز پڑھنے کے. جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اس کی روزی کی تنگی دور کر دی جائے گی. جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کرے گا. جو عصر اور فجر پڑھے گا، 2 ٹھنڈی نماز ہے، وہ جنت میں جائے گا. من صلی البردین دخل الجنہ. البردان الفجر والعصر، جو یہ 2 نمازیں پڑھے گا جنت میں جائے گا. یعنی اہتمام سے، کیونکہ فجر میں بھی آدمی غفلت میں ہوتا ہے اور عصر کا وقت کاروبار کا ہے، آدمی مشغول ہوتا ہے، تو اس کی خاص فضیلت بتائی. ایسے دیگر جتنی نمازیں
ایک بار آدمی سبحان اللہ بھی بولتا ہے تو وہ فضیلت سے خالی نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اس وقت جو مادے کا دور ہے، صبح شام ہم جو سن رہے ہیں اس میں مادہ ہے، کسی شکل بھی کپڑا ہے، جوتا ہے، لوہا ہے، لکڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا دیگر جتنے سارے ساز و سامان ہیں، اس کی شکل میں چیزیں بولی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، صبح شام رات دن، گھر میں، گھر سے باہر، دوستوں میں۔ تو آدمی کی یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ جن چیزوں کو زیادہ سنتا ہے اس کا اثر لے لیتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے، صحت پر بھی اثر پڑتا ہے اس کا، نفسیاتی طور پر آدمی کی صحت پر۔ اگر اچھی اچھی خوشحالی کی باتیں آدمی سنے گا تو صحت برقرار رہے گی اس کی، اور ٹینشن نہیں۔ بعض مرتبہ گھر میں ہوتا ہے تو کسی کا پریشر بڑھ جاتا ہے، کسی کا کم ہو جاتا ہے، شوگر لیول ایک دم بڑھ گیا، گھٹ گیا، کہتے ہیں ٹینشن لے لیا ہے۔ کس چیز کا ٹینشن لیا ہے؟ کہ کوئی خبر سنی انہوں نے، کوئی خبر سنی کہ بیٹا لڑا ہے، بیٹی کا جھگڑا ہو گیا ہے، ہوتا ہے بھائی ان کو مت بتانا ورنہ وہ ٹینشن لے لیں گے، کہ وہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی مجلسوں میں اعمال بتائے، اس کے فضائل بتائے، جنت بتائی آپ، اور جنت کی نعمتیں بتائی، تاکہ اس کی طرف رغبت بڑھے اور اس کی طرف دوڑنے کو کہیں کلام پاک میں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، دوڑنے کا کہا ہے۔ لیکن آدمی اس طرف دوڑے گا کب؟ اس طرف آدمی دوڑے گا کب؟ ہوتا ہے دنیا میں نفع کی کوئی چیز ہوتی ہے، کسی جگہ میں اعلان ہو گیا کہ بھئی 10,000 روپے کی چیز 5,000 میں ملتی، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں ہوتا کہ وہ دکان خالی ہو جائے، لوگ دوڑتے ہیں وہاں، آدھے میں مل رہی ہے ساز و سامان کی طرف، کہ وہ ساز و سامان دل میں گھر کر گیا، اس لیے وہ چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے، تو 5,000 وہ 10,000 کی کہ 1,000 میں بھی ملے تو زیادہ ہے اس کے لیے۔ بھائی کسی چیز کے ایک آدمی کو ضرورت ہے، اور وہ 500 روپے کی چیز اس کو 400 میں ملے تو 100 روپے کا فائدہ ہوا، بولو نا بھائی، 100 روپے کا فائدہ۔ لیکن ایک چیز کی مجھے ضرورت ہی نہیں، وہ 500 کی 250 میں مل رہی ہے، تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ بولو نا بھائی، میرے تو 250 گئے ہیں، کیا گیا ہے؟ کہ ضرورت تو ہے نہیں اس کی، وہ پڑی رہے گی، اور 250 روپے اور کسی کام میں لگا سکتا تھا وہ۔ لیکن چونکہ چیزوں کو اتنا سنا ہے، اتنا دیکھا ہے کہ آدمی چلتے چلتے خریدی کر کے آ جاتا ہے، چلتے چلتے کچھ خرید کے آ جاتا ہے، کوئی دن خالی نہیں، کوئی وقت خالی نہیں۔ دنیا کی جو عقل مند کہنے جانے والی قومیں ہیں، انہوں نے بھی کچھ طے کر کے رکھا ہے کہ بھئی وہ خریدی میں اتوار کو جاتے ہیں اور اپنی چیزیں طے کرتے ہیں اور اپنا بجٹ طے کرتے ہیں کہ یہ چیزیں لینے کی ہیں اور اتنے میں لانے کی، اور اتوار کے دن جا کے خریدنا ہے۔ ہم لوگ ایک ملک میں گئے تھے تو وہاں پر ہمارے یہیں کے لوگ بسے ہوئے ہیں، گجرات کے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے کاروبار دھندا ہفتے میں 2 دن، سنیچر اتوار کو کام کاج کاروبار ہے، گھر کی ضروریات کی لائن کی جتنی کرانے کی اور گھر کی جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا سارا ان کا کاروبار یہ 2 دن چلتا ہے۔ تو وہ ان کے وہاں جو ہوم ڈیلیوری کی ترتیب ہوتی ہے، گھر پہنچاتے سامان، تو اس طریقے سے وہ سامان پہنچا۔ وہ صرف خالی دسمبر کے مہینے میں ہمیں مسلسل 15 دن دھندا کرنا پڑتا ہے، ورنہ سال بھر ہفتے میں 2 دن، کہ لوگ اپنی جتنی ضروریات ہیں پورے ہفتے کی 2 دن میں لے لیتے ہیں، سنیچر یا اتوار۔ باقی 5 دن جو ہیں وہ اپنے کام کاج میں، اپنے جو مشغلے ہیں اس میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن دنیا کو، چیزوں کو اتنا سنا گیا، اتنا بولا گیا ہے کہ صبح شام بازار ہے، گھر گھر بازار ہے، ہر جیب بازار بن گیا۔
ضرورت ہو یا نہ ہو، اور کتنا اس میں وقت جا رہا، کتنا مال جا رہا، جس امت کو جنت کی بنیاد پر اٹھایا تھا کہ ان کے وہاں تو فقیر کو کھلاؤ تو جنت، نماز پڑھو تو جنت، روزہ رکھو تو جنت، سبحان اللہ پڑھو جنت، وہ ذہنوں سے ہی غائب ہو گئی۔ جہاں صبح شام جنت تھی، ہر کام کے پیچھے لگا دی جنت، وَلَهُ الْجَنَّةُ إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ۔ وہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون مجھے خرید کر دے گا، میں اس کو اس کے بدلے جنت میں دوں گا۔ قدم قدم پر جنت۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہمارا ہوا کہ وہ جنت کے تذکرے، آخرت کے تذکرے اور اعمال کے فضائل تعلیم کے حلقوں میں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات میں یہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گھنٹوں بھر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، گھنٹوں بھر۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، آپ اندازہ کرنا کہ روزانہ کا ہم سب کا کم از کم 2.5-3 گھنٹے والے ہوں گے، کم سے کم والے جو ہوں گے، باقی جو زیادہ ہیں وہ تو شام کے 5 سے لے کر 11، 12، 1، 5، 6، 7، 8 گھنٹے جو ہے وہ، اچھا وہ کاروبار بھی نہیں ہے کوئی دنیا کا۔ ایک تو ایک آدمی حلال روزی میں ہے، حلال روزی کما رہا، تو وہ تو کسی کام میں ہے، کسی فریضے میں ہے، دیگر فرائض کے بعد اگر اس کا اہتمام کر رہا ہے۔ باقی عموماً ہم دیکھیں گے، اور عام ساتھی نہیں، ہمارے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، چلہ لگا ہوا ہے، اس سے روزے لگ بھی رہا ہے۔ وقت معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ایک آدمی جماعت میں جا کر آتا تھا، وہ ہوٹل میں چائے نہیں پیتا تھا، ضرورت ہوتی تھی تو کسی بچے سے منگوا کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر چائے پی لیتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت کے پرانے لوگ، ذمہ دار حضرات بھی آپس میں دوران سفر اس کی باتیں کرتے تھے، عادی بنا دیتے تھے چلے میں کہ بازار میں نہ جا رہا تھا، اس کو دونوں وقت کا کھانا بھی مسجد میں کھلاتے تھے، چائے بھی پلاتے تھے، اور بعض علاقوں میں 2-3 وقت چائے چلتے تو جماعت میں بھی 3 وقت چائے بناتے تھے، صبح پھر دوپہر کو شام کو، تاکہ بعض ساتھی کیسے تھے، امیر حضرات جو ہوتے ہیں ذمہ دار، وہ کوشش اس کی کرتے تھے کہ ہمارا ساتھی بازار نہ جائے۔ ہدایات میں بھی یہ کہتے تھے، مذاکروں میں بار بار کرتے ہوئے، مسجد کی 4 دیواری، مسجد کی 4 دیواری، مسجد کی 4 دیواری، امیر کی تابع داری، راتوں کی آہوزاری، ایسا کیا؟ اس میں مسجد کی 4 دیواری پر اتنا زور دیتے تھے کہ ایک ساتھی اپنی ضرورت انتہائی یعنی استنجے کے لیے گیا 4 دیواری کے بعد، یا وضو کرنے گیا، یا کش میں گیا، اس لیے صبح مشورے میں کہتے تھے کہ بھائی کسی کو صابن منگوانا ہو، پاؤڈر منگوانا ہو، کوئی ضرورت کی چیز، تو خدمت والے بازار جانے والے تو ان کے پاس منگوا لے، تاکہ ہم کو بازار نہ جانا پڑے۔ بازاری ماحول سے بچانے کے ایک مشق ہے وہ، کہ آدمی چلے میں 4 مہینے میں مسجد والا بن جائے، اور وہ لایانی سے پرہیز کرنے والا ایسا ہو جاتا تھا کہ اب وہ سفر میں بھی ہوتا تھا تو ہوٹل میں بیٹھنے سے پرہیز کرتا تھا کہ ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور یہاں کا بیٹھیں گے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ پہلے پرانے مشائخ کے جو ملفوظات ہیں اور نصائح ہیں، امام اعظم کی نصیحتوں میں ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت، بازار میں کھانے سے پرہیز کرنا، ایسی نصیحت تھی۔ امام صاحب نصیحت کرتے تھے کہ ایسی چیزیں ہیں یہاں کہ جس سے آدمی کا وقار ختم ہو جاتا ہے، جو روز مرہ کے لوگوں کی وہ ایسی جائز چیزیں ہوتی، حرام نہیں ہوتی، حرام نہیں ہوتی، جائز ہوتی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ عوام کے لیے جائز ہوتی ہے، لیکن خواص کے لیے جائز نہیں ہوتی، مقتدی لوگوں کے لیے، جن کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جن کے لوگ پیچھے چلتے ہیں، جن کو لوگ نمونہ بناتے ہیں۔ رات میں نے عرض کیا تھا کہ رومال بھی اگر ڈالیں گے نا کل شام کو شاید مجلس میں، تو وہ رومال بھی چل پڑتا ہے کندھے پر، کوئی خاص قسم کی ٹوپی پہننا شروع کرے تو وہ ٹوپی بھی چل پڑتی ہے۔ تو یہ قسم کی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے یہ، کہ کوئی آدمی کوئی کام کرے، لوگ اس کو لے رہے، چل پڑے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرے،
اور ہر ایسے کام سے پرہیز کریں کہ جو کام اچھا نہیں ہے، ہر ایسے کام سے. یہ نہیں کہ ایموشنس ہے، لیکن یہ جملہ بھاری ہے، بہت معمولی نہیں. اس میں کیا ہے، یہ جملہ آدمی کو کبائر تک پہنچا دیتا. کہاں تک پہنچا دیتا؟ بہت معمولی ہے لیکن کبائر تک پہنچا دیتا ہے. علماء نے لکھا کہ مقتدی لوگوں کے لیے بعض کام جائز نہیں ہوتے جو عام لوگوں کے لیے جائز ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے. ایک انصاری نوجوان صحابی تھے، وہ ان کے پیچھے دیکھ رہے تھے ان کو وضو کر رہے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر دھوئے آدھی پنڈلی تک وضو میں. تو وہ انصاری نے ان کو لقمہ دیا، وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہ ابو ہریرہ وضو میں پیر تو ٹخنوں تک دھوئے جاتے ہیں، آپ نے پنڈلی آدھی پنڈلی تک دھوئے. تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا پیچھے اور کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں کھڑے ہو تو میں ٹخنوں تک ہی دھوتا، لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ تم یہاں ہو، ورنہ میں کہاں تک دھوتا؟ ٹخنوں تک دھوتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے یہاں تک دھوئے کہ مجھے حدیث یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میری امت جو ہے روشن اعضائے وضو سے پہچانی جائے. غر المحجلین والی جو روایت ہے اس میں کہ قیامت میں میری امت کے اعضائے وضو روشن ہوں گے. تو مجھے خیال آیا کہ کیوں ٹخنوں تک دھوؤں، پنڈلی تک روشن کر دوں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا تو یہاں کھڑا ہے. مجھے پتا، اگر ایسا پتا ہوتا تو میں اور میرے دھونے کی وجہ یہ ہے تو جائز کام ہے وہ. لیکن ابو ہریرہ کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہاں ہیں تو میں یہ نہ کرتا. تو ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے جائز ہوں، لیکن کام کرنے والے ہیں، ذمہ دار ہیں، جماعتیں لے کر جانے والے ہیں، اپنی بستی میں محنت کرنے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں. پرانے لوگ مذاکرے بھی اس کے کرتے تھے جماعتوں میں بھی ساتھیوں کے ساتھ، بازار کی قباحت، بازار کے ماحول کی قباحت، بازاری زندگی کی، اور مسجد والی زندگی کے فضائل بیان کرتے تھے. تو ان کو چائے بھی پینی ہوتی تھی تو مسجد میں آتے تھے کہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر وہ چائے پی لیتے تھے اور اس طرف کا رخ نہیں کرتے. اس لیے ضرورت ہے، اب کام بڑھا، پھیل گیا. پہلے ضلع میں چند لوگ تھے، پھر حلقے میں چند لوگ تھے، اب ہر مسجد میں عملہ ہو گیا. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جیسے کل مولانا نے ایک بات فرمائی کہ ساری محنتوں کا خلاصہ جو ہے وہ کہ اتباع سنت ہے، کہ یہ جذبہ بنے کہ ہمارا جو بھی کام ہے وہ سنت کے مطابق، جو کام ہو سنت کے مطابق. اور ہر وقت کی سنتوں پر ہم اس وقت عمل کر سکیں گے جب ہماری طبیعت میں سادگی ہوگی. یہ معیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیادوں میں سادگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت کی بنیاد ہے اس میں سادگی. آپ کا کھانا، آپ کا کپڑا، آپ کی زندگی سادہ زندگی تھی. آپ کا مکان، ہر چیز میں سادگی ٹپکتی ہے. جب بنیاد میں وہ چیز باقی رہے گی تو پھر سارے کام سنت کے مطابق ہر وقت آسان رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے بھی ایسے بچو جیسے گناہوں سے بچتے ہو. جیسے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، حضرت عمر فرماتے کہ نعمتوں سے بھی آدمی بچے. کہ سہولتیں تو بہت ہو گئی، اب سہولتیں ہو گئی، وہ سہولتوں کی عادت جو ہے بہت سارے اچھے کاموں سے روک دیتی ہے. اور ہمارا یہ جو کام ہے دعوت کا، وہ قدم قدم پر مجاہدہ ہے. اس اگر سہولتوں کے عادی ہو گئے ہم تو پھر خروج مشکل، نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ آدمی سہولت کا عادی ہو گیا، کپڑوں میں، کھانے میں، رہنے سہنے میں، اور زندگی کا معیار اوپر چلا گیا. اللہ پاک دروازے کھولتے ہیں برکتوں کے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے تک، جب تک زندہ رہے، وہ لوگوں کو، مسلمانوں کی جو رہن سہن تھا اس پر قابو رکھا تھا. یہاں تک کہ عمال اور گورنروں پر بھی ان کا قابو تھا کہ ان کی بھی زندگی کا معیار اوپر نہ جائے.
ان کا بھی معیار ہے. اس لیے ان کے زمانے کے جو گورنر تھے ان کے بھی قصے پڑھتے ہیں کہ بالکل سادہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے. خود امیر المومنین بھی ایسے ہی رہتے تھے، عام لوگوں کی طرح. مسجد میں 5 نمازیں باجماعت ادا کرتے تھے اور نصیحت وصیت کرتے، کیونکہ اس لیے اس کی خاص نصیحت کرتے تھے کہ نماز باجماعت کی پابندی کرنا. نماز باجماعت کی آپس میں بڑی نصیحت کرتے تھے کہ 5 وقت کی نماز کی باجماعت پابندی کرنا. ابن مسعود نے تو کہا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے سے کچھ سنن ہدا جاری کی ہے، اور اس میں سے ایک باجماعت نماز ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت. اور وہ نصیحت کر رہا ہے کہ اس کی پابندی کرتے رہنا، اور اگر تم نے اس کا اہتمام چھوڑ دیا تو ابن مسعود مزید آگے فرما رہے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. 5 وقت کی نماز باجماعت، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اہتمام ہے اس میں. 5 اعمال سے پہلے 5 نمازیں ہیں. 5 کام جو ہے نا ہمارے، اس سے پہلے اور اس سے اوپر یہ 5 نمازیں کہ اہتمام کے ساتھ نماز ہو ہماری. کوشش یہ ہو پہلی صف میں ہو، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اور پھر اس میں دن بدن کمال پیدا کرتے ہوئے اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں، اپنے اعمال میں. یہ جو اعمال ہیں مقام پر رہ کر کے ان چیزوں کو زندہ کرنے کے لیے، نماز کو، عبادت کو، اعمال کو، اخلاق کو، اس کو زندہ کرنے کے لیے محنت. اس لیے ایسے داعیوں کی محنت زیادہ کارگر ہوتی ہے جو اپنی ذات سے بھی عمل کے ساتھ ہوتے، جو اپنی ذات سے عمل کے پابند ہوتے. ان کے ساتھ چلنے والے جو ساتھی ہیں وہ بھی پابند ہو کر آتے. ایک ذمہ دار ہے تہجد کے پابند ہے، نماز باجماعت کے پابند ہیں، ذکر تلاوت کے پابند ہیں. ان کے ساتھ 40 دن کوئی آدمی وقت گزارتا ہے تو یہ صحبت نصیب ہوتی ہے. ایک 5 وقت کے نماز کے پابند آدمی کی صحبت نصیب ہوتی ہے تو اتنے درجے کا وہ دین لے کر آ جاتا ہے. پھر مزید جتنا ہوگا اس کے ساتھ اگر اخلاق بھی اچھے ہیں اس کا بھی اثر لے کر آ جاتا ہے. نقل اتارتا ہے اپنے امیر صاحب کی، نقل اتارتا ہے. مجمع جو تیار ہوتا ہے نا اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ نقل اتارتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہوئے جو لوگ تھے تو ان کی باتوں میں اور ان کی زندگی میں وہ جھلک نظر آتی ہے. مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو رہے لوگ، جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کے ساتھ چلے پھرے، باتیں سنی ان کی، تو وہ جھلک نظر آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک صحابہ میں تھی، آپ کی جھلک تھی ان میں. تو اسی طرح منتقل ہوتا ہے صحبت سے کہ 12 آدمیوں کی 14 آدمیوں کی جماعت ہے، 2 آدمی ہیں جو پکے نمازی ہیں، دعا مانگنے والے، ذکر کرنے والے. وہ 10 آدمی ان کو دیکھ رہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ایک جوڑا، 5ویں دن دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 10-15 دن ہوتے ہوتے پوری جماعت تہجد پر آ جاتی. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ بولو نا بھائی. اور پوری جماعت میں ایک آدمی خالص دودھ کی چائے پینے والا ہوتا ہے اور وہ ایک دن پکاتا ہے خالص دودھ کی. پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، ہفتہ 10 دن ہوتے ہوتے پوری جماعت کی چائے ایسی ہو جاتی ہے. بولو نا بھائی. ارے منتقل ہوتا نہیں ہوتا؟ کہ سب میں منتقل ہوتا ہے. کھانا پینا بھی منتقل ہوتا ہے، عادات اطوار منتقل ہوتے ہیں. تو ایسے ہم لوگوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے تو اس میں کوشش ہماری ہونی چاہیے اپنے بس کی پوری کہ ان اعمال کے پابندی کے ساتھ اپنے شوق سے، اور وہ شوق پیدا کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے فضائل کی تعلیم ہے اور انفرادی اوقات میں فضائل کی کتابوں کا مطالعہ. انفرادی اوقات مطالعہ ہمارا ہوگا. ایک زمانہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہوٹل بازی سے ایسے تبلیغ کے نمایاں ساتھی پیپر بھی نہیں پکڑتے تھے.
اس میں بھی واضح ہوں گے جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہوگا چاہے ابھی پڑھتے ہوں تو جب لگے اس کو ریڈیو میں اس وقت نیوز سماچار وغیرہ سنتے تھے لوگ تو وہ اس سے بھی پرہیز کرتے تھے. ٹی وی کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ وہ ٹی وی دیکھے کہیں. ایک آدمی جماعت میں لگا ہے وہ ٹی وی دیکھتا ہو, کیونکہ لایانی چھوڑنے کی مشق کروائی جاتی ہے نا چلے 4 مہینے میں 3 دن میں, اور اس کے بدلے اعمال کی مشق کروائی جاتی ہے, نماز, ذکر, تلاوت, دعوت, تعلیم, دعا. جو اعمال نبیوں کے ہیں, جو اعمال صحابہ کے, جو اعمال اللہ کے نیک بندوں کے, تو پھر دھیرے 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 ماحول سازگار ہوتا جاتا ہے. اس لیے اگر اس بنیادی چیز پر ہم توجہ بڑھاتے ہیں اور اپنی تعلیم کو مضبوط کرتے ہیں, جماعتوں میں نکل کر بھی, اور اپنے یہاں جو مسجد کی تعلیم ہے روزانہ کی اس تعلیم کو, اور انفرادی طور پر اگر ہم کتاب کے مطالعے کا ماحول بناتے ہیں, فضائل نماز, فضائل ذکر, فضائل قرآن, فضائل تبلیغ, فضائل صدقات, تو اس سے انشاءاللہ عمل کا شوق پیدا ہوگا اور پھر اس کا اثر پورے کام پر پڑے گا. جیسے سستی آتی ہے تو پورے کام پر آتا ہے نا اثر, ایسے جب چستی اور رغبت پیدا ہوگی تو اس کا اثر بھی پورے کام پر ہوگا. گشتوں پر اثر پڑے گا اس کا, کہ گشتوں میں ساتھی پہنچیں گے, پہلے سے اپنی فکر سے پہنچیں گے, دعوت دیتے ہوئے آئیں گے, لوگوں کو لے کر آئیں گے. دوسرے گشت کے اوپر اثر پڑے گا اس کا کہ ادھر لایانی ختم ہوئی ہے, اب وہ وقت فارغ ہے, پھر 2.5 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے یہاں لگے. ابھی بھی ہیں بہت سے ساتھی ایسے جن کو دیکھتے ہیں صبح شام ان کے پاس اپنے کاروبار اور اپنے گھر کے کاموں کے علاوہ دوسری کوئی بیٹھک نہیں ہے, یا تو مسجد میں ہے, ملاقاتوں میں ہے, گشتوں میں ہے, کوئی جماعت کے پاس ہے, مشورے میں ہے, ہفتہ واری اجتماع میں ہے, کوئی بیٹھک نہیں. اور وہ بڑے عقل مند لوگ ہیں, ایسا نہیں کہ وہ بیوقوف ہے اس لیے کہیں بیٹھتے نہیں, بڑے عقل مند لوگ ہیں وہ, اور اپنے کاموں کو پابندی سے کرتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طے کریں انشاءاللہ کہ پہلے تو ہر قسم کی لایانی ہمیں ختم کرنی. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ارے بھائی نیت کرتے ہیں؟ ہاں, جو 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ بھی اگر, دوستی اللہ کے سوا کسی سے نہیں, دوستی اللہ کے سوا کسی سے نہیں. ہاں, جو تعلقات بنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ سارے تعلقات بنائے گا, بیوی سے, بچوں سے, والدین سے, بھائی بہنوں سے, رشتہ داروں سے, عوام سے, خواص سے. جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, تعلقات توڑنے کا نہیں کہا, لیکن دوستی جو ہے کہ جس میں روزانہ 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ دینا پڑے بغیر کسی کام کے. بھائی ایک تو کوئی آدمی بیمار ہے, ہمارا قریبی آدمی ہے, رشتہ دار ہے, دوست ہے, بیمار ہے, آدھا گھنٹہ اس کی عیادت کی ضرورت ہے, چلے جائے گا, کچھ خدمت کر دے اس کی. کوئی مصیبت میں آیا, تعزیت کے لیے چلے گئے, تعزیت کا دین بھی دیکھ لیں کیا ہے وہ. کسی کو تعاون کی ضرورت ہے ہمارے مال کی, ہماری ذات کی, تو ہم ان کی مدد کر دیں. لیکن جو دوستی پہ 2 گھنٹے ساتھ میں خالی بیٹھنے کا ہے یا چائے پینے جانے کا ہے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ, تو یہ مضر ہے. چاہے 10 مرتبہ 4 مہینے والے ساتھ میں جا, کتنے مرتبہ 10 مرتبہ 4 مہینے لگے, اور 2 ساتھ میں چائے پینے کے لیے کہیں مستقل جا رہے روزانہ. ایک تو کوئی کبھی چلتے چلتے حاجت ہو گئی, ٹھہر گئے کسی جگہ, چائے پی لی. کسی ملاقات میں گئے تھے, انہوں نے چائے تواضع کر دی, پی لیا, ہم نے پلا دی. لیکن وہ روزانہ کوئی اثر کے بعد اس مسجد سے نکلے اور پھر وہاں چائے پینے کو, عشاء پڑھ کے پھر وہاں گئے, اس کو دوستی کہتے ہیں. اس میں بربادی کے سوا کچھ نہیں, بربادی کے سوا کچھ نہیں. اور وہ چھوٹتی نہیں ہے جلدی. تمباکو والا تمباکو چھوڑ دیتا, یہ نہیں چھوٹتی ہے. ہاں, شراب والا شراب چھوڑ چکا, لیکن یہ نہیں الگ, کیونکہ وہ دونوں نمازی ہیں نا, وہ یہ سمجھتے تھے ہم تو دونوں دیندار ہیں, لیکن وہ 2 گھنٹے میں کیا کیا ہوتا ہے وہ محاسبہ کرے تو پتہ چلا
کہ یہ 2 گھنٹے میں کتنا دین برباد ہوتا ہے روزانہ. چاہے کسی گھر میں بیٹھک ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد حضور قصہ گوئی نہ کریں. آپ کے زمانے میں معمول تھا کہ لوگ رات میں آرام کرتے تھے، جلدی رات میں جلدی زیادہ ملاقاتوں کا بھی ماحول نہ بناوے رات. ٹھیک ہے موسم کے حساب کے عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ، باقی بہت زیادہ بھائی غلط رخ پڑا ہے تو ہم اس کو کیوں تقویت دیں. ایک آدمی 4 مہینے جا کر آیا جو جلدی سونے کا عادی تھا، ہم اس کو ملاقاتوں میں لے جا کر دیر سے سونے کا عادی کر دیا، اس کی ایک بری عادت بنا رہے ہوں. یہ تو ٹھیک ہے موسم سے حساب سے عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ، سردی کا موسم ہوتا ہے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جیسا، کیونکہ نماز جلدی ہو جاتی ہے معمولاً لوگ جو ہے اتنے اوقات ہوتے ہیں. لیکن ایک 11 بجے ملاقاتوں میں جا رہے ہیں، 12 بجے ملاقاتوں میں جا رہے ہیں. ایک آدمی غلط چیز کا خود عادی ہو کر کیسے وہ کسی کو درست چیز پر لا سکے. بلکہ ہماری تو کوشش کہ بھئی جو آدمی رات دیر تک جاگنے والا ہے، ہم کوشش کر کے اس کو سمجھا بجھا کر اس کو گھر کا عادی بناتے. ہمارے ساتھ اس کو دوستی ہے، تعلق ہے، تو ہم اس کو سمجھا بجھا کر وہ جلدی گھر چلا جائے تاکہ گھر والوں کے ساتھ رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھے، وہ گھر میں تعلیم کرے اس وقت اپنے بچوں کی، عورتوں کی، جو اس وقت کا زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑا موضوع ہے. یہ ایک زمانہ تھا کہ ماحول نے پکڑے رکھا تھا سب کو، ماحول نے پکڑے کہ کسی کی لڑکی ہے بغیر دوپٹے کے نکلی ہے تو محلے میں 2-4-5 بوڑھے ہوتے تھے جو آنکھیں نکالتے تھے، دوپٹہ پہن لیتے تھے. ماحول نے اس کو پکڑے رکھا تھا، اس کے سر پر دوپٹہ تھا. اس ماحول کسی کا لڑکا بدماشی کرتا تھا، کسی محلے میں جا کر 2-4 بوڑھے ہوتے تھے، آنکھیں نکالتے تھے، دوسرے دن نہیں جاتا تھا. اس ماحول نے اس کو برائی سے بچا رکھا تھا. لیکن جب ماحول ہی مساعد و مددگار ہو جائے اور ماحول کا دائرہ ہی معصیت کی طرف بہ جائے تو ایسے ماحول میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں. یہ جو گھر کی تعلیم ہے وہ معمولی چیز نہیں ہے. اپنی بیوی کو گھر میں لے کر بیٹھے، ماحول کے دھارے میں ہم نہ بہ جائیں کہ روزانہ بیوی بچے شام کو ماں کے گھر ہے وہاں. ان بچوں کی کیا تربیت ہوگی کہ روزانہ یہ خالہ کے گھر ہیں، کبھی پھوپھی کے گھر ہیں، کبھی نانی کے گھر ہیں، کبھی دادی کے گھر ہے، یا روزانہ ان کی کوئی بیٹھک بنی ہوئی عورتوں کی تو وہ روزانہ وہاں جا کر بیٹھتی ہے اور بچے بھی وہی ماں کے ساتھ وہاں ہوتے ہیں. تو ان کی کیا دنیا بنے گی، کیا ان کی آخرت بنے گی؟ اور جس ماحول میں جا کر بیٹھ رہی ہے وہاں سوائے فساد کے اور کچھ نہیں. تو وہاں تو ہمیں ذہن سازی کرنی ہوگی ہمارے گھر کی عورتوں فضائل کے راستے سے. جوان بیٹیوں کی، ہماری بیٹی روزانہ گھر آ رہے، باپ اس کو نصیحت کریں کہ بیٹا روزانہ تمہارا آنا مناسب نہیں ہے، تمہارا شوہر گھر پر ہے، تمہارے بچے ہیں، تم روزانہ یہاں آتی ہو تو تمہارے آنے کی وجہ سے یہ بچے 11 بجے روزانہ واپس جاتے ہیں، سوئیں گے کب، اٹھیں گے کب؟ یہ تو باپ کو نصیحت کرنی چاہیے. بیٹے بھائیوں کو نصیحت کرنی چاہیے بہن کو، بہن تمہارا آنا بہت مبارک ہے ہمارے گھر پر، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کے آنے سے. لیکن یہ تو تمہاری ترتیب ہے کہ مغرب بعد آپ آتی ہو روزانہ یا ہفتے میں 3 دن، اور رات کو 11 بجے آپ واپس جا رہی ہو. اب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بچے سوئیں گے کب، اٹھیں گے کب؟ ان کو جلدی اٹھ کر اسکول مدرسے جانا، ان کی نیند کیسے پوری ہو؟ اور تمہاری فجر کی نماز کا کیا حل ہوگا؟ یہ تربیت ہے، یہ تعلیم جو ہے ہماری، اس سے ذہن بنے گا، اس سے دل میں نرمی آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی، آپ کی بیٹیوں کے جو حالات ہیں اس کو پڑھ کر دلوں میں جگہ بنے گی ان کی اتباع کرنے کی. اب تربیت کرنی پڑے گی ان کی. یہ نہیں کہ وہی بائک پر بٹھا کے روزانہ لے کے جا رہا ہے، کبھی خالہ کے گھر چھوڑ رہا ہے، کبھی دادی کے گھر، کبھی نانی کے. اور اس کے پیچھے کتنا فساد ہے، راتیں برباد ہو رہی ہیں، اولاد کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. روزانہ خالہ کے گھر یہ 10-12 سال کا لڑکا ہے اور خالہ کی 9 سال کی لڑکی ہے، یہ روزانہ وہاں جمع ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں، ماں باپ سمجھتے کھیل رہے ہوتے، دونوں بالغ ہو رہے ہیں، وہ ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں.
ان کو کتنے تنہائی کے موقع مل رہے ہیں، نانی کے گھر جمع ہو رہے ہیں، ایک خالہ کا لڑکا ہے، دوسری خالہ کی لڑکیاں ہیں، دادی کے گھر جمع ہو رہے ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں۔ یہاں تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو سگے 2 بھائی ہیں، بھائی بہنیں نہیں، ان 2 بھائیوں کے بھی بستر الگ کر دو، 2 بہنیں ہیں تو 2 بہنوں کے بھی بستر الگ کر دو، 7 سال کی عمر میں، تبھی سے ان کو عادی بناؤ۔ یہ معاشرت کا دین ہے، اس محنت سے مطلوب ہے کہ ہمارے گھر کی معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر آئے۔ اس میں یہ تو فرائض میں سے ہے، ایک تو سادگی کا لیول ہے وہ کہ اس میں آدمی کا جتنا آدمی حضور کا اتباع کرنا چاہے وہاں تک جا سکتا ہے، دھیرے دھیرے نیچے آوے، لیکن یہ تو فرائض میں سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، ان کو دین سکھانا۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اے علموہم الدین، یعنی ان کو دین سکھاؤ۔ یہ تو ہمارے ذمہ فرض ہے، اسکول کے ٹیوشن سے زیادہ اس کا ٹیوشن دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ماحول روگ چلا ہے نا کہ 7ویں کے بچے بھی ٹیوشن جا رہے ہیں، 8ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ ٹیوشن جا رہے ہیں، 1 سے 10 کا ٹیوشن، 6-7 گھنٹے اسکول جا رہا ہے بچہ، 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹہ مدرسے میں آ رہا ہے، پھر اب ٹیوشن جا رہا ہے۔ یہ ٹیوشن دینے کی ضرورت ہے۔ لڑکا ہے اس کو ادب سکھاوے، لڑکی ہے اس کو ادب سکھاوے، اس کو حیا سکھاوے، کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ اس کام سے چاہا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے ہم کو یہ چیزیں سیکھنی پڑے گی۔ یہ گھر کی تعلیم اس واسطے ہے کہ ہر مسلمان کے گھر میں تعلیم ہو، حضور علیہ السلام اور صحابہ کے ان کے واقعات ہوں۔ پرانے زمانے میں جو مسلمانوں کا ماحول تھا، اس ماحول میں یہ تھا کہ گھر کی جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں، دادی ہیں، اپنے پوتوں کو، نانی ہیں، نواسوں کو لے کر بیٹھ کر وہ ان کو بزرگوں کے، صحابہ کے قصے سناتی تھی۔ یہ بچوں کی نفسیات ہیں، حکایات اور قصص کے راستے سے ان کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنے زبان کی نصاب کی کتابیں، گجراتی ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو، اس نصاب میں جو ہے نا قصے ہوتے ہیں، وارتائیں ہوتی، کہانیاں ہوتی نصابی کتابوں میں، کہ وہ نفسیات ہے بچوں کی، اس سے اصل لیتے۔ بلکہ بڑوں کی نفسیات بھی ہیں، قرآن نے قصص بیان کیے، انبیاء کے قصے بیان کیے، نبیوں کے۔ اب تو وہ قصے بھی ہمارے بیانوں سے غائب ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تبلیغ میں چلتا تھا پہلے بہت، نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کے واقعات، لیکن چونکہ فضائل کا اور کتابوں کا پڑھنا سننا کم ہو گیا، یا سن بھی رہے ہیں تو اچھی طریقے سے سننا کم ہو گیا، تو اس لیے فلسفیانہ چیزیں چل پڑی بیانوں میں بھی۔ گش کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہوتی ہے، گش کی تو نہیں ہوتی، باقی جو ہو جاتی ہو۔ عمومی بیان ہوتا ہے، عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی کچھ بات ہو گئی، اللہ نے ایمان دیا ہے ہم کو، بڑی قیمتی ہے کہ ایمان والا رہے گا، زمین آسمان باقی رہے گا، اور پھر اس کے بعد سیدھے اسی لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے جانا۔ جو 6 نمبر تھے، 6 نمبر پرانے لوگ جو 6 نمبر موٹے موٹے جملوں میں 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 6 نمبر فضائل کے ساتھ بولتے تھے۔ عام آدمی ہوتا تھا، اندر دیکھ کے ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ 6 نمبر فضائل کے ساتھ اچھے سے بول لیتے۔ یہ ضرورت ہے، اس کی ضرورت پڑے تو ہم خود اس کو لکھ کر سیکھیں، لکھ کر سیکھیں، سنی سنائی باتیں نہ کریں اور نقالی نہ کریں۔ اور اس وقت جو ذرائع ہیں سننے سنانے کے، اس میں 1000 قسم کی باتیں، 1000 قسم کے موضوع ہیں۔ آپ صبح کچھ سنتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہی کریں، دوپہر میں سنو کہ یہ کام بہت اچھا ہے، اثر بات کچھ سنو گے تو ایسا کہ اس کی اس وقت کیا۔ اس لیے ہمارے بہت سارے ساتھی پرانے بعض مرتبہ آتے ہیں کہ اس کی بہت ضرورت ہے، اس وقت اس طریقے سے کرنے کی بہت ضرورت ہے، ایسا کرنے کی بہت ضرورت ہے، وہ وجہ کیا ہے اس
کہ سن رہے ہیں نا بہت سارے ذرائع سے، سوشل میڈیا میں کہاں سے پتہ نہیں آتا ہے، یورپ سے آتا ہے، امریکہ سے آتا ہے، آسٹریلیا سے آتا ہے، جاپان سے آتا ہے، چائنا سے آتا ہے، سب جگہ کا مال آتا ہے۔ یہاں ہم کو ایک طریقہ کار دیا ہے جس میں ہماری سب سے پہلے کام کرنے والے کی اس میں حفاظت ہے کہ اس میں اپنی جان، اپنا مال، پھر دوسروں میں محنت اپنے اوپر اپنے اندر لانے کے لیے محنت اس نیت سے، اپنے اندر لانے کی نیت سے۔ وہ ایک ساتھی ہیں پرانے بمبئی کے، تو وہ پہلے دوسرے بہت ساری چیزوں کا کام کیا انہوں نے جوانی میں، پھر اللہ نے توفیق دی، جماعت میں لگے، پھر تبلیغ میں لگ کر اللہ نے توفیق دی، بہت کام کیا انہوں نے، مختلف لائنوں سے کام کیا۔ کیونکہ ان کے پرانے جو دوست تھے جو اور شعبوں میں کام کرتے تھے، تو ایک دن کہا کہ تم لوگ کرتے کیا ہو تبلیغ والے، تمہارا کیا آؤٹ پٹ ہے، تمہارا آؤٹ پٹ کیا ہے، کیا کرتے ہو، بس جاتے ہو آتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں، اور پھر بتایا کہ دیکھو میں یہ کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اتنے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے یہاں 5واں نمبر اخلاص ہے، ہمارے یہاں 5واں نمبر، بولو نے، ہمارے یہاں 5واں نمبر ہی ہماری مجبوری ہے کہ سارا کر کے کسی کو بتانے کا نہیں ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو آدمی اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا گاؤں، 3 دن میں قرب و جوار، چلے میں ملک، اور 4 مہینے میں آدمی اپنا ملک اور بیرون میں پوری دنیا میں جا کر کام کر سکتا ہے۔ اب اپنی صلاحیت کو آدمی ٹھکانے لگا، اور بہترین اسلوب ہے یہ مقامی کام کا، یہ گھر میں بھی محنت کا یہ بہترین اسلوب ہے۔ پتھر دل جو ہے، پتھر دل اس سے نرم ہو گئے۔ ایک مرتبہ میں دہلی سے اس طرف گودرا آ رہا تھا، بمبئی کے ایک ساتھی تھے پرانے، تو ہم لوگ دہلی سے ساتھ میں، تو انہوں نے مجھے اپنا قصہ سنایا۔ بولے میں تو زیادہ دین سے قریب نہیں تھا، کافی بے دینی تھی زندگی میں، اسی حال میں نکاح ہوا تو بیوی بھی اسی فکر کی تھی، اسی حال میں بچیاں ہو گئی، 3 لڑکیاں تھیں ان کی، لڑکیاں ہو گئی، لڑکیاں جوان ہو گئی، اور گھر کا ماحول بالکل بے دینی کا تھا۔ میرے اوپر محلے والے محنت کرتے تھے، لیکن مجھے کافی دیر ہوئی نکلنے میں، تو میں چلے میں گیا۔ چلے میں میرا ذہن بدلا، میں نے لباس بدلا، داڑھی رکھی، کرتا پائجامہ پہن کے آیا۔ اب میں نے واپسی پر اپنے امیر صاحب سے مشورہ کیا کہ میں گھر جا رہا ہوں تو گھر والوں پر کیا محنت کروں، کیونکہ میرے گھر کا حال تو یہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کچھ نہ کریں، گھر میں تعلیم شروع کر دیں، صرف تعلیم کرے کریں، اور ان کو آپ یہ نہ کہیں کہ تم یہ کرو یہ مت کرو، گھر والوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے اس حلیہ میں دیکھ کر وہ پسند نہیں کریں گے گھر والے۔ تو اس بارے میں پوچھا ان کو کہ کیا کروں، تو امیر صاحب نے کہا کہ وہ جو کہے آپ خاموش رہنا، کچھ بولنا مت، اس لیے کہ چلہ آپ کا لگا ہے، چلہ ان کا نہیں لگا ہے، یعنی آپ کا ذہن بنا ہے، ان کا ذہن نہیں بنا ہے۔ تو بولے بس وہ نصیحت میں نے یاد رکھی کہ تعلیم کرنی ہے، اور گھر والے کچھ بھی کہے خاموش رہنا۔ تو کہہ رہے کہ میں گھر میں جب پہنچا تو میرے گھر والے، بیوی اور بچیاں مجھ سے اتنے ناراض کہ گویا کہ میں کوئی بڑا جرم کر کے آیا ہوں، اور وہ کہ پہلے تو یہ نکل آؤ پھر گھر میں آؤ۔ تو بولے میں کافی پریشان رہا، مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ امیر صاحب کی نصیحت یاد آئی کہ کچھ بولنا مت۔ بولے میں خاموش رہا بالکل، اور مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے۔ صبح سے گیا، شام ہو گئی، صبر کے ساتھ رہا، اپنے کام کرتا رہا، باہر گیا آیا، یہ ہوا، کھانا کھایا، شام ہوئی، میں کتاب لے کر بیٹھا، تو میری تعلیم میں کوئی نہیں بیٹھا، لیکن میں ہلکی ہلکی آواز میں 2-4 حدیثیں پڑھی، کتاب رکھی، اور اپنی معمول کے مطابق آرام کر لیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، بولے 3 دن کے بعد میری چھوٹی بیٹی میری تعلیم میں بیٹھی، اور اس نے سنا، تو اس نے تعلیم کے بعد وہ پوچھا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ کیا پڑھتے ہیں، وہ تو کتاب ہی نہیں تھی ان کے گھر میں، تو پھر انہوں نے کہا، تو دوسری بیٹی دوسرے دن بیٹھی، اور انہوں نے سنایا کہ چند دن ہوتے ہوتے ہمارے گھر کا ماحول ایسا بدلا
کہ اس زمانے میں ٹی وی جو ہے نا سب سے بے دین آدمی کے گھر میں ہوتی تھی، یعنی ہلکا پھلکا بے دین بھی ٹی وی نہیں رکھتا تھا، وہ اس کو بے دین ہی سمجھتا تھا کہ ٹی وی تو کوئی رکھنے کی چیز ہے۔ تو وہ ٹی وی تھی اس کے گھر میں، وہ کہہ رہے کہ وہ ٹی وی میری بچیوں نے توڑ دی، اتنا اثر ان پر ہوا اس تعلیم کا کہ میری لڑکیوں نے وہ ٹی وی توڑ۔ اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ماحول ہو بنا، جس وقت مجھے سنا رہے تھے وہ کہہ رہے کہ اس وقت وہ چاروں شرعی پردے میں، بیوی بھی اور بچیاں بھی، ایک مؤثر عمل ہے، لیکن ہم عمل بنا کر اس کو کریں، کوئی نیت کے ساتھ ہوں، اور روزانہ ہم وہاں وقت دے رہے ہو، کچھ ہمارا بھی ٹھکانہ ہو کہ بھئی ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہم کو بیٹھنا ہے۔ اور وہ وہی وقت ہے جو میں نے عرض کیا، بازاروں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، چوپالوں پر، ہوٹلوں پر، اور اب پیسے تھوڑے زیادہ آئے تو اس سے اور باہر جا کر، جو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر امت کے 3 طبقے جو فقیر لوگ ہیں بالکل وہ چوپالوں پر ہیں دیہاتوں میں، کیونکہ اس کچھ ہے نہیں، خالی بیٹھنے کے باتیں کرنے کی ہیں تو باتیں کرتے ہیں وہ، اور ایک متوسط طبقہ ہے جو ہوٹلوں میں، جن کے پاس چائے پانی کے پیسے ہیں، اور ایک اوپر کا طبقہ ہے جو کلبوں میں ہے، جن کے پاس چائے پانی کے ساتھ ناچنے گانے کے پیسے ہیں۔ مولانا فرماتے تھے یہ 3 طبقے اگر مسجد میں آ جائے تو سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ کیسے ہوگا کہ ایسے کچھ نمونے تو ہوں۔ اللہ پاک نے ہم کو توفیق دی، مسجد والا بنایا، صبح شام مسجد آتے جاتے، نیت کریں کہ ہم یہ وقت اپنے گھر والوں کو دیں گے، کیا کرتے ہیں انشاءاللہ، اور گھر میں سازگار ماحول بنائیں گے صبر کے ساتھ، مصلح بن کر نہیں، مصلح بن کر نہیں۔ اردو میں جو ہے نا بیوی کو رفیق حیات کہتے ہیں، گجراتی میں جیون ساتھی کہتے ہیں، جیون ساتھی، لائف پارٹنر کہتے ہیں، جیون ساتھی کہتے ہیں۔ تو اس کو ساتھی بنا کر، جیسے جماعت میں ہم ساتھی بنا کر بات کرتے ہیں، جس سے بھی بات کرتے ہیں اس کو ساتھی بناتے ہیں، تو بے دین سے بے دین آدمی ہوتا ہے اس کو لے کر بیٹھ کے سمجھاتے ہیں، شرابی آدمی ہے، کبابی آدمی ہے، سٹے والا ہے، کسی جگہ لفڑا کر کے آئے لیکن یہاں ہمارے پاس جماعت میں آتا ہے تو ہم اس کو کیسے بات کرتے ہیں، ارے کرتے ہیں کرتے، تو وہ اسلوب ہے ساتھی بنا کر، دوست بنا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے ساتھ جو زندگی گزاری، ایک تو ہمارا ماحول ہے، اسی ماحول کے خلاف یہ مشق ہے دعوت کی پوری۔ ماحول میں تو گالی سے بات کرنا ہے، جتنے بڑے لوگ تھے پہلے کیسے بات کرتے تھے چھوٹوں سے، محلے میں بھی جو بڑے ہوتے گالی دے کر کے پانی لاؤ، گالی دے کر کے وہ لاؤ، جو ہے محلے کے جو بڑے ہوتے تھے، لیڈر لوگ ہوتے تھے، اور گھر کے بڑے گھر میں گالی سے بات کرتے تھے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو گالی دے کر بلاتا تھا۔ لیکن اس دعوت کے راستے سے ایک محبت کی زبان عام ہوئی کہ بھائی بنانا، بھائی بنا کر بات کرنا شروع کیا، تو ایک بڑا آدمی چھوٹے کو بھائی، ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہو، ایک اجنبی قوم کا آدمی اس کو بھائی بنا لیتے۔ تو وہ اسلوب ہے گھر میں محنت کا، اور یہ بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے جو فرض کے درجے کی ہے، ہماری اپنی اصلاح اور اپنے گھر والوں کی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ تعلیم کریں گے، گھر میں کریں گے انشاءاللہ، کون کون کریں گے، اور گاہے گاہے 6 صفات کا مذاکرہ۔ اس تعلیم کے راستے سے ہمیں اپنے گھر کی بے دینی کو روانہ کرنا ہے، رخصت کرنا ہے۔ جی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تعلیم شروع ہوگی تو وہ سوراخ بند ہو جائیں گے جن سوراخوں سے گھر میں بے دینی آتی، ان کا ذہن بنا ہموار کرنا ہوگا، بچوں کا، بچیوں کا، پوتوں کا، نواسوں کا، بیوی کا، اس کو اپنانا پڑے گا۔ تو پھر دھیرے دھیرے 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں وہ ساری غلط چیزیں ختم، اور ان کا یہ ذہن بنایا جاوے کہ ہمارے گھر میں ہونے والا ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑی وہ دیں گے۔ لوگ باپ دادا کے طریقے بچانے کے لیے جان دے دیتے ہیں، باپ دادا کی زمین بچانے کے لیے جان دے دیتے ہیں، باپ دادا کی زمین کا ایک ٹکڑا بچانے کے لیے زندگی بھر کورٹ میں کیس لڑتے ہیں کہ ہمارے دادا کی زمین۔ اور حضور علیہ السلام والے مبارک دین کو زندہ کرنے کے لیے اگر ہم قربانی دیں گے تو یہ بہت معمولی قربانی، بہت سستا سودا ہے۔ تو ان کا یہ ذہن بنا ہے کہ ہمارے گھر کی شادی ہوگی،
یا ہمارے گھر میں خوشی ہوگی، عید ہوگی، یہ سارے کام سنت کے مطابق، یہی مستورات کا اصل کام ہے۔ مستورات کا بنیادی کام یہی کہ ہر آدمی، کیونکہ مستورات پر محنت تو ان کے مرد کریں گے، باپ ہوگا، بھائی ہوگا، یا وہ شادی بھی شدہ ہیں تو شوہر کرے گا، اولاد ہوگی تو وہ کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے یہی طریقے سے کام کیا ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کو دین سکھایا اور صحابہ کو سکھایا، انہوں نے اپنی عورتوں کو سکھایا۔ ضرورت پڑی تو وہ عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آتی تھی، ان کے ذریعے سے حضور سے پوچھتی تھی، یا اپنے مردوں سے کہتی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے اور ان کے مسائل ان کو سمجھاتے تھے۔ یہ فرض کے درجے کی چیزیں، اس کو معمولی نہ لیں، لیکن ان میں گھلنا ملنا پڑے گا۔ ابھی تو وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ گھر کے کاروبار جو ہیں اس میں ان کو سمجھ نہیں پڑتی، وہ یہ سمجھ رہے، وہ ان کا ایک طرح سے عقیدہ ہوتا ہے ایسا کہ مردوں سمجھنا پڑو۔ مردوں کے کپڑے خریدنے میں بھی ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو سمجھنے پڑتے۔ شادی کا سامان ہوتا ہے تو اس کا فرنیچر میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ممنون سمجھنا پڑے۔ فرنیچر مرد بناوے اس میں سمجھ پڑتی ان کو، کپڑے کی تجارت مرد کرے وہ بھی سمجھ پڑے ان کو، لوہے کی تجارت کرے، لکڑے کی تجارت کرے، سب کرے وہ، اس میں سمجھ پڑے سب۔ لیکن چونکہ ماحول ایسا بنا ہے ان کو سمجھانا پڑے گا کہ ہم کو سمجھ پڑتی ہے ایسا، اور وہ قریب کرنا ہوگا اس بندھن سے۔ معاشرے کی جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے، اس کو ہمیں پہلے غلط ماننا پڑے گا۔ ہاں جاہلیت میں بہت سی چیزیں رائج تھی، وہی تو مسئلہ تھا مکے والوں کے ساتھ حضور کا، وہی تو کہ ہمارے باپ دادا کے طریقوں کا انکار کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہوتا ہے، آپ کے لیے وہی سب سے بڑا مجاہدہ تھا، لیکن صبر کے ساتھ۔ تعلیم سے اگر ذہن ہموار ہو گئے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا۔ اور مستورات کا یہی سب سے بڑا کام کہ گھر میں تعلیم، اور پھر اس تعلیم کے ساتھ ذکر و عبادت کی فضا بنے، اس تعلیم کے ساتھ محبت کی فضا بنے۔ اس وقت اس کی بڑی کمی ہے۔ پہلے تو بے دینی اور جہالت کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے، 3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، جمع ہوتے تھے روزانہ، بعض ہفتے میں 2 دن، بعض ہفتے میں کم از کم 1 دن مل کر کھاتے تھے۔ ان کی بہویں جمع ہوتی تھی، ماں کے گھر، ساس کے گھر الگ رہتی تھی، پھر بھی آتے جاتے تھے، پوچھتے تھے ایک دوسروں کو۔ اس وقت دنیا کی محبت نے ایسا دلوں پر ڈیرا ڈالا ہے کہ سگا بھائی جو ہے اپنے سگے بھائی کا منہ دیکھنے تیار، اور وہ نہیں جو جاہل 1 نمبر کا۔ ہفتہ بھر ہو جاتا ہے 2 بھائی جمع نہیں ہو رہے، مہینہ بھر ہو رہا ہے، 2 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے۔ حضور تو وہ دین لے کر آئے تھے جنہوں نے مکے کے مہاجروں کو بھائی بنا دیا تھا، انصاریوں کا۔ یہ دین تھا وہ تو جس نے غلاموں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید ہو رہی ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میراث میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ یہ فضائل کے سننے سنانے سے اس کو رواج ملے گا۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے گھر پر ہم محنت کریں، اپنی عورتوں کو ہم اپنی فکروں میں محنت میں شریک کریں، گاہے گاہے ان کا وقت لگوائیں۔ جن کا وقت لگا ہے محلے کی جو ہفتہ واری تعلیم کے حلقے ان میں ان کو ساتھ شریک کریں۔ جن کا بھی وقت لگا ہوا ہے 3 دن بھی لگے ان کو کسی جماعت میں جوڑ لیں، تو ابھی اس کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں آ رہی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ اور وقت لگائے گی۔ ان پرانی بہنوں کے ساتھ رہتے رہتے وہ جو ہے کام کرنے والی بن جائے گی۔ اس لیے تعلیم کے حلقوں کو جمانا ہے، ہفتہ واری تعلیم کے حلقے بڑھاوے، ہر 50 گھروں پر ایک حلقہ ہو جائے کہ اس تعلیم کے راستے سے ذہن سازی ہوگی ان کی، ان کو اندر شوق پیدا ہوگا، رغبت بڑھے گی، کام کرنے کا، نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا ذوق بنے گا، رائے خدا میں جائے گی، ایک ماحول میں جاتی ہیں۔ عورتیں 3 دن میں ایک زبردست اثر لے کر آتی ہیں، اور 3 دن آسان، 3 دن زیادہ مشکل نہیں ہے، لمبا سفر نہیں ہے اس میں، لمبا گھر چھوڑنا نہیں ہے، 3 دن لگوائے، اور اس نیت سے لگوائے کہ ان کے اندر وہ بات پیدا ہو، ان کے اندر عبادت کا شوق ہو، یہ گھر میں بیٹھنے والی بن جائے۔ باہر نکلنے کا، باہر بیٹھنے کی اس کی عادت ہے
یہ 3 دن شرعی پردے کے ساتھ گزارے گی وہاں، اس کا ایک اثر پیدا ہوگا. اس کو یہ نیت پھر کرواؤ، محبت سے اس کو اس رخ پر آمادہ کریں. 3 مہینے ہو جائے دوبارہ لگاؤ، اور 2-4 مہینے ہو جائے پھر لگاؤ. اللہ توفیق دے. آگے اب تھوڑی استعداد بنی ہے، گھر میں مناسب انتظام ہے، ان کو لے کر جانا ہے تو گھر کا مناسب انتظام کر کے ان کو عشرہ لگاؤ. لیکن جوان بیٹیاں ہیں گھر میں، ان کو چھوڑ کر نہ جاؤ. جوان بیٹیاں ان کو چھوڑ، آج کل کے ماحول میں تو دادی نانی کے پاس بھی وہ محفوظ نہیں ہے. جوان بیٹیاں ہیں، ہاں ان کی شادی کا انتظام ہو جائے، ان کا نکاح کرا دیں. انتظار نہ کریں اتنے سال کی ہو جائے گی، اتنے سال کی ہو جائے گی تب کریں گے، اس کا انتظار نہ کریں. جوان ہو گئی، رخصت کے قابل ہیں، اس کو نکاح کر دے اس کو، اور پھر جائے. ہاں اس سے پہلے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کو بہن کے پاس بھائی کے پاس معقول نظام ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہوتے تو اس وقت دیکھ لیں، اپنا وقت لگاویں. دیکھا دیکھی میں وقت نہ لگاویں کہ بھائی فلانا جا رہے ہیں، اس کی بیوی جو ہے، اس کی اور ہماری بیوی کے تعلقات اچھے ہیں تو وہ دونوں ساتھ میں چلی جاوے. تو یہ بنیاد ہماری تبلیغ کی نہیں ہے، یہ بنیاد نہیں ہے. یہ تو دوستی کا سفر ہے، اس سفر سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا. فلانا جا رہا ہے، ہماری اہلیہ اور ان کی اہلیہ کے تعلقات اچھے ہیں تو اس نے اس کو کر چلے گئے، یہ ترتیب نہیں ہے. ہمارے ذہن میں تو اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سوائے دین اور دین کی محنت کی مصلحت کی اور کوئی چیز نہیں. ہاں دین کی محنت کا اس میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دین کی ترقی ہے اس میں، ٹھیک ہے. باقی یہ بنیاد نہیں کہ دوستی کی بنیاد پر جاؤ، یا یہ کوئی سیر و تفریح نہیں ہے جماعت میں. اس کے اصول آداب ہیں کہ شرعی پردے کے ساتھ سفر کرو، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. جس گھر میں ٹھہرے پورے پردے کے ساتھ ہو وہاں پر. جس گھر میں جماعت کو ٹھہراوے اس میں اس گھر کا بھی مرد نہ ہو. اس لیے ہدایات میں کہتے ہیں کہ اس گھر کے جو مرد ہیں ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرا. اگر وہ اس شرط پر تیار ہے تو اس گھر میں قیام کراوے، اگر اس شرط پر تیار نہیں تو ان کو معذرت کر دیں. جس گھر میں جماعت کو ٹھہرانا ہے اس گھر کے مرد جو ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ ٹھہریں گے. جس گھر میں مستورات ٹھہری ہے اس گھر میں کوئی 15 سال کا بالغ بچہ بھی نہیں ٹھہرے گا. ان کے لیے اندر ہی اندر جو ہے انتظام ہو. اس لیے کہتے ہیں جماعتوں کو کہ جو بھی جماعت جائے، چاہے چلے میں جاوے، 10 دن میں جاوے، 3 دن میں جاوے، وہ جماعت جو ہے اس جگہ جا کر ذمہ دار حضرات نے جو مکان طے کیا ہے، جماعت کے 2 ساتھی ان کے ساتھ جا کر وہ مکان دیکھ لیں، ان سے ترتیب پوچھ لیں کہ بھئی آپ کہاں ٹھہرائیں گے مستورات، کہ یہاں ٹھہرائیں گے. گھر کے مرد کہاں ٹھہریں گے تو آپ کے ساتھ ٹھہریں گے. ان کے وضو استنجے کا تقاضے کا کہاں انتظام ہے تو کہہ رہے ہیں کہ تیسرے گھر میں ہے. تو اب ان کو آنا جانا ہوگا وہاں سے. بعض دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے تو ایک بڑا وہ ہوتا ہے استنجا خانہ نہیں ہے، ادھر ہے، تو پھر ایسے گھر میں پرہیز کریں گے. بنگلہ ہونا ضروری نہیں ہے، پکا گھر ہونا ضروری نہیں ہے، پترے والا ہے حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ضروری انتظام ہو. اتنے شرائط ہے اس لیے کہ تو دین سیکھنے کی مصلحت کی خاطر ان کو نکالا ہے، ورنہ ان کا تو گھر میں رہنا افضل ہے. قرن فی بیوتکن، ان کو تو یہ کہا گیا ہے، لیکن دین سیکھنے سکھانے کی ایک مصلحت کی خاطر ان کو نکالا ہے. اس لیے ان تمام شرائط کے ساتھ جو شریعت نے متعین کی ہیں کہ محرم کے ساتھ سفر کریں، اس کی آواز کا بھی پردہ ہو، کسی غیر محرم سے اختلاط نہ ہو، فتنے کا اندیشہ نہ ہو کہ ایک گھر میں اس گھر کے مرد بھی ہیں، جماعت بھی ٹھہری ہے، کیسے ٹھہریں گے. دیر سویر رات میں کسی کو استنجے کا تقاضا ہوا ہو، مرد بھی چلا گیا، کسی خاتون کو استنجے کا تقاضا ہو. تو اس لیے ان ساری چیزوں کے ساتھ جماعتیں ہماری بناویں، جاویں، جن علاقوں میں جاویں وہاں ان چیزوں کے یعنی دیکھ کر مکان دیکھ لیں آگے سے. اور پھر اس لیے کہ یہ اس لائن کا دین تو جو ہے یعنی ان گھرانوں میں بھی جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے وہ بھی کہاں جانتے اس لائن کا دین، کہ وہاں بھی دیور گھر میں بیٹھا رہتا ہے آدھا دن بھابھی کے پاس، دیور کا کھانا بھی بھابھی نکال کے دے رہی ہے، دیور کے کپڑے بھی اندر کے کپڑے بھابھی دھو رہی ہے. جہاں یہ معاشرہ ہے یہاں، ایسی بے دینی ہے.
ایسی جہالت ہے. تو اس میں ہمیں دین زندہ کرنا ہے، اس محنت کے راستے سے، اس محنت کے راستے سے دین زندہ کرنا ہے. بے دینی کے راستے سے دین زندہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش کریں، مستورات کی جماعتیں آتی ہیں ان کو ایسے مکانوں میں ٹھہراؤ اور ان کے ذریعے سے صحیح کام کراؤ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اور باقی جو ہمارے اعمال ہیں، گشت ہیں روزانہ کے، جو ہمارے ہفتہ واری گشت ہیں، روزانہ 2.5 گھنٹہ ہے، جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو ہماری فضائل کی تعلیم، اور یہ روزانہ کا 2.5 گھنٹہ اگر صحیح رخ سے قابو میں آ جاوے تو ہمارے گشت، سہ روزہ جماعتیں، چلے 4 مہینے کی جماعتیں اور بیرون کے تقاضے، یہ ساری چیزیں آسانی سے قابو میں آ جائے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ طے کریں کہ 2.5 گھنٹہ بھی اپنا پابندی سے لگائیں، بلکہ 2.5 گھنٹے سے اوپر جائیں. اب یہ قسم جو ہے وہ وقت گننے والی نہ ہو. ہاں، نوکری آدمی کرتا ہے، ٹائم دیکھتا ہے، لیکن وہی آدمی اپنا کاروبار شروع کر دیتا ہے، دھندا کرتا ہے، وہ ٹائم دیکھتا ہے؟ بولو نا بھائی. ارے بھائی دیکھتا ہے، تو ٹائم نہیں دیکھتا. جو ہر 4 بجے گھر آ جاتا تھا روزانہ، اب وہ 8 بجے تک نظر نہیں آ رہا. پوچھتے ہیں لوگ، بھائی حاجی صاحب آپ تو آ جاتے ہیں. بولے وہ پہلے نوکری تھی، اب ہمارا اپنا بزنس ہے، ایسا کہتا ہے. تو نوکری کی طرح نہ، ہاں پابندی نوکری والوں جیسی کرے، پابندی میں ان سے لے لیں. پابندی کہ نوکری والے بڑے پابند ہوتے ہیں. 8 بجے ان کو جانا ہوتا ہے، لوگ ان کے جانے پر لوگ گھڑی دیکھتے ہیں کہ 7:30 بجے آدمی روزانہ یہاں سے گزرتا ہے، 8 بجے کی میمو پکڑتا ہے. تو لوگ سمجھ جاتے ہیں جب وہ گزرتا ہے کہ بھائی 7:30 بجے ہوں گے، دیکھ لو یہ 7:30 بجے. تو ان کی پابندی کی صفت لے لیں نوکری والوں سے. جس کی جو صفت ہے وہ لیں گے. نوکری والوں کی پابندی کی صفت لے لیں. اور تاجروں کی وہ صفت لے کہ تاجرانہ مزاج ہو ہمارا. تاجر آدمی کاروبار کا نفع دیکھتا ہے، ہم کام کا فائدہ دیکھتے ہیں. بھائی ذرا محنت کر لیں گے 1 گھنٹہ تو 2 جماعتیں وصول ہو جاوے، ایسا ہے. تو ہم 2.5 گھنٹہ نہیں دیکھیں گے، اس وقت گھنٹہ اور بڑھا دیں گے. بھائی اور کچھ ساتھی تیار ہو جائیں گے، دوسری جماعت بن جائے گی. اس طریقے سے فائدہ دیکھیں ہم. اور 2.5 گھنٹہ نہیں، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، جتنے لگاوے اتنا کم ہے. یہاں جتنا دیکھ کم ہے. اگر ہر مسجد میں ایسے چند ساتھی ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ عملہ بنے گا. عملہ جو بنتا ہے، لوگ جڑتے ہیں کسی قربانی والے کے ساتھ، کسی محنت والے کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کے ساتھ عملہ تیار. ایک مولانا الیاس صاحب کھڑے ہوئے، ایک آدمی، 1 کے 2 ہوئے، 2 کے 10 ہوئے، 10 کے 20 ہوئے، اور پھر پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ہو گئے، لاکھوں لوگ ہو گئے، جن کو مولانا الیاس صاحب مولانا کو جتنی زندگی اور جتنا موقع نہیں ملا، اس سے زیادہ انہوں نے کام کیا. حاجی عبدالوہاب صاحب نے تقریباً 75 سال تبلیغ کا کام کیا. وہ 6 مہینے مولانا الیاس صاحب کے ساتھ رہے. کتنے مہینے رہے؟ 6 مہینے ان کے ساتھ رہے، اور 96 سال کی عمر میں انتقال ہوا. 20-21 سال میں لگے تھے، تقریباً 75 سال کام کیا ہوا. ایک قربانی والے کے ساتھ قربانی والا تیار ہوا. تو ایسے ہی یہ اللہ نے توفیق دی ہے اپنی مسجد سے جوڑنے کی، کام کرنے کی، تو اس کو ہم سعادت سمجھیں. اور انشاءاللہ وہ بیٹھک کہ اگر ختم ہو گئی نا تو یہ سارے ساتھی 8-8 گھنٹے لگا سکتے ہیں. جو باہر کی فضولیات ہیں اگر وہ ختم ہو گئی تو یہ پورا مجمع 8-8 گھنٹے لگا سکتے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے تو گزارش یہ طے کریں کہ 2.5 گھنٹے سے اوپر 3, 4, 5, 6 جتنا موقع ملے انشاءاللہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ وقت لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ اللہ توفیق عطا. اور اس کو اللہ سے مانگے بھی، اللہ سے مانگے، اور ایسے اسباب سے پرہیز کریں جس سے محرومی آتی ہے. ہاں، جس سے محرومی آتی ہے. ہر آدمی اپنے کام کے آدمی کو کام پر لاتا ہے. کلر کا کام بھی کرو نا، ذرا کام کے آدمی کو لاتے ہیں کہ ذرا سلیقے سے ڈھنگ سے کلر کرے، ایسے کلر والا لاتے ہیں. پہلے تو لوگ خود ہی کر دیتے تھے، لیکن اب تو ذرا سلیقے کا کلر والا بھی لاتے ہیں. ارے پینچر بنانا ہوتا ہے سائیکل کا، اس میں بھی ڈھنگ کا آدمی تلاش کریں گے، برابر بنایا. گزشتہ بنایا تھا نا، وہاں تو فوراً پٹ گیا تھا. تو اس میں بھی آدمی کام کا آدمی مانگتا ہے. یہ نبوت والے کام کے لیے ایسے ہی قبول ہو جائیں گے. اللہ کے وہاں قبول کروانا ہوگا، اللہ کے وہاں اپنے آپ کو قبول کروانا.
اور اللہ کے وہاں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو صفتوں سے متصف کریں، ایمان کی صفت، عبادت کی صفت، اخلاق کی صفت۔ اس لیے کہ اس میں ایک طرف تو عبادت اور اعمال کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، دوسری طرف معاملہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ اس لیے انتہائی درجے کے یعنی اعلیٰ درجے کے اخلاق، تواضع، عاجزی۔ ہم یہ سمجھتے کہ ایمو یہ کون تھا اسے، ہم ایسا کہتے ہیں یہ کون سے پاسوں موٹو، وہ چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو لیکن ہم اس کو بہت بڑا بنا دیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ چیز ہمیں بہت سی مرتبہ بہت سے ساتھی بڑے با اخلاق ہیں ہمارے، لیکن وہ ریئیکشن میں بگڑتے ہیں۔ کس میں بگڑتے ہیں؟ وہ خود با اخلاق، لیکن سامنے سے ذرا تکلیف پڑی تو اب اس میں تو اسی وقت صبر ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت صبر کر کہ خود آدمی خلیق ہے، برداشت کرتا ہے، کسی نے اس کو پریشان کیا ہے، کسی نے اس کو حیران کیا ہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ، اب یہ آدمی جو ہے نا ایک دم آپے سے باہر ہوتا ہے۔ تو وہی چیز ہے، وہی صبر کا موقع ہے۔ گھر میں بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، محلے میں بھی، بستی میں بھی، کہ آدمی صبر کے ساتھ اور جھیلتے ہوئے بھی آدمی معافی مانگتا رہے، اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، بلکہ نبیوں کی صفت ہے کہ اللہ سے بھی استغفار اور توبہ کر رہے ہیں، کام کرنے کے بعد بھی ڈر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور لوگوں سے بھی معافی مانگ رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا کر، احسان کر کے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ بڑے لوگوں کی صفت ہے اور یہ بڑے ظرف کا کام ہے۔ معافی مانگنا جو ہے نا بڑے ظرف کا کام ہے۔ معافی وہ آدمی مانگتا ہے جس کا ظرف بڑا ہو۔ ایک تو مجبوری میں معافی مانگنی پڑتی ہے آدمی کو، مار کے ڈر سے، طاقت سامنے ہے، طاقت والا آدمی ہے تو وہاں یہی راستہ ہے کہ معافی مانگ لو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا پھر بہت بڑا ظرف آدمی کا ہے، ظرف والا آدمی، تو اس لیے لوگوں کے ساتھ ایک واسطہ پڑتا ہے۔ تو اس میں ان خوبیوں کے ساتھ چلیں گے تو اللہ چلا دے گا اور اللہ کام لے لے گا۔ یہی ہر وقت فکر ہو۔ پرانے لوگوں کو یہ فکر ہر وقت رہتی تھی، وہ یہی کہتے رہتے تھے ایک دوسروں سے، بھائی دعا کرو اللہ موت تک چلا دے، بھائی دعا کرو اللہ موت تک چلا دے۔ ایک جماعت پانولے کی آئی تھی اپنے یہاں عشرے کی، گوندرا حلقہ ایک میں تھے، تو ان میں ایک ساتھی تھے، انہوں نے سال لگایا تھا اور تب سے چل رہے تھے کافی سالوں۔ تو ان کے کسی ساتھی نے ملاقات تعارف کرایا کہ انہوں نے ایک سال لگایا جماعت، تو وہی کہہ رہے کیا سال لگایا ہے، بس دعا کر دو اللہ موت تک چلا دے۔ یعنی بالکل اندر سے دل سے آدمی بول رہا تھا کہ دعا کرو اللہ موت تک چلا دے، کہ کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جو محرومی کا سبب ہو جائے، بلکہ توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ شیطان جو ہے نا، شیطان جیسے شور وہاں جاتا ہے جہاں کچھ مال سامان ہوتا ہے، شیطان وہیں جائے گا جہاں کچھ ہوتا ہے، اس لیے آپس میں بدزنیاں ڈال دیتا ہے۔ چوری ڈکیٹی والوں کو تو دونوں کو ایک ساتھ چوری میں لگا دے گا، دونوں کو پیسہ بھی ملے، وہ بھی خوش اور دونوں گناہ میں رہے۔ لیکن یہ دونوں تو ایک ساتھ گشت میں جائیں گے، ملاقاتیں کریں گے، تو اس میں کیا ہے، ان کا تو فائدہ ہوگا۔ تو پھر شیطان کیا کرے گا، ان دونوں میں بدزنی پیدا کرے گا، حسد پیدا کر دے گا، بدزنی پیدا کر دے گا۔ اور پھر بدزنی ایسا بیج ہے، بدزنی ایسا باوڑ، وہ نکلتے جائیں گے اس کے کانٹے باہر، اور پھیلتا ہی جاتا ہے، پھیلتا ہے، جنگل کا جنگل بھر جاتا ہے، پورا جنگل کا جنگل بھر جاتا ہے، اور نیچے کچھ بات نہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کے علاقے کے کچھ ساتھی تھے، تو انہوں نے کچھ باتیں کہی اپنے ساتھیوں کی، ایسا ہے، اور جب وہیں بیٹھے تھے اسی مجلس میں، ابھی تو دوسرے آدمی نے ان ساری، وہ جو ان کے ساتھ تھا ابھی تک، اس نے جو باتیں کی اس ساری باتوں کی تردید اس نے اس طرح کر دی کہ اس نے صحیح صورتحال بیان کی کہ اصل یہ ہے، اصل یہ ہے، اصل یہ ہے۔ تو جتنی باتیں اس آدمی نے کی تھی وہ ساری بدزنی تھی۔ ان بعد الظن اس مسجد کی جماعت آپس میں ملی جلی ہو، کوئی بات بھی ہے تو آدمی جو ہے اپنے ساتھ کام کرنے والا ساتھی ہے، اپنے ساتھ کام کرنے والا ساتھی ہے، اس کو سمجھائیں، محبت سے اس سے بات کریں، یہی خیر خواہی، یہی خیر خواہی۔ اور آدمی کے لیے بھی خیر کی چیز یہ ہے کہ اس کی بھول اس کو کوئی بتا سکے، چاہے اس کے ماں باپ اس کو ٹوک سکے، اس کے بھائی بہن اس کو ٹوک سکیں، اس کے ساتھی دوست اس کو ٹوک سکیں۔ یہ آدمی خیر پر ہے کہ جس کے ساتھی، اس کے ماں باپ اس کی بھول بتا سکیں، اس کو کہہ سکیں۔ ورنہ یہ بات ہو جائے نا گھر میں، بھائی تو ہونا کشو نہیں کہشو، ماں بھی بیچاری کانپتی ہے،
کہ بیٹا جو ہونے کا کیا شان اس کے والد کو کہہ کہ تمہیں تھوڑی اور صبر رکھ دو یہ کھائیں چتور ہے شب لگ اتنی دیر تم کچھ بولنا مت. مسجد وار جماعت بھائی دیکھو وہ آوے نا اس وقت بات مت کرنا تم اس لائن کے کوئی. اگر یہ چیز کسی کے بارے میں ہو جائے وہ آدمی خطرے میں کوئی بھول ہے ہماری تو ہم کو 10 آدمی کہہ سکتے. بھائی امام کو لقمہ مقتدی سارے دے سکتے ہیں اتنا بڑا منصب امامت ہے کہ اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو آخری سب کا مقتدی بھی لقمہ دے سکتا ہے. تو ہم کون ہو سکتے ہیں؟ ہم ہوتے ہیں ہم کو کوئی کچھ کہہ نہ سکتے. ہاں یہ ہوگا کہ اگر کسی کا کہنے کا انداز اچھا نہیں اس پر صبر کر لیں گے اور ہمیں موقع ملے گا تو ہم اچھے انداز میں کہیں گے خوش اسلوبی سے کہیں گے تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے دل صاف رہے. مسجد کی جماعت کی سب سے زیادہ کام وہی ہوتا ہے جہاں مسجد کی جماعت میں اتفاق ہے اتحاد زبان پر قابو ہے. سب سے بڑی چیز جو مسئلے کھڑے کرنے والی وہ زبان سب سے بڑی چیز. گھر میں دکان میں بستی میں مسجد میں سارے مسئلے یہی کھڑے ہوتے ہیں. آدمی زبان کا کیا بول رہا ہے. حدیث میں نے کہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے خاطر ایک جملہ بولتا ہے لیکن وہ جہنم کے بالکل نیچے درجے میں چلا جاتا ہے. کیا بول رہا ہے آدمی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تقی صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے والد صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا کوئی بات بولتے ہوئے اور لکھتے ہوئے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنا کہ بہت بڑی عدالت میں اس کو ثابت کرنا ہے. بولے تب سے میں نے قلم میں احتیاط اختیار کر دیا. یہ بات والد صاحب نے کہی کہ کوئی بھی بات بولتے ہوئے لکھتے ہوئے اتنا دھیان رکھنا کہ اس کو بہت بڑی عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا بول رہا ہوں. جس بات کی تحقیق ہی نہیں میرے پاس. اس لیے گزارش ہے ہم قابو کریں خاموش رہیں. خاموشی میں نفع ہے. ضروری نہیں ہر جگہ بولتے رہیں ہر بات کا جواب دینا ضرور ہم پر واجب نہیں ہوتا کہ جو پوچھو اس کا جواب دے. بھائی وہ مجھے پوچھو دو کیوں لڑے تھے میرے ذمہ تو نہیں میں بتاؤں بھائی کیوں لڑے تھے میرے ذمہ تو ہے نہیں کہ میں بتاؤں ان کو. بھائی رات میں کیا ہوا تھا مسجد میں تو میرے ذمہ ہے کہ میں بتاؤں لوگوں کو سب کو. بھائی پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں اس کا کیا مسئلہ ہے تو میرے ذمہ تھوڑا رکھا ہے. دین کا صحیح علم چھپانا منع کہ کوئی آدمی کسی کو صحیح علم کی بات پوچھو اور وہ جانتا ہو اور نہ بتاوے تو اس کو رہبری کر دے گا فلاں آدمی سے پوچھ لو تم. لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں جھگڑے قضیے اس کا تیری میری وہ اس میں تو یہ ہے کہ ان سے ہم دور رہیں. اس لیے ایک زمانے میں پرانے لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے پرانے بزرگ حضرات بھی کہ ہمارے ساتھی قضیوں سے مسئلوں سے اور کمیٹیوں سے اور مسجد کی انتظامیہ سے جماعت میں بھی کہتے ہیں کہ انتظامی امور میں امامت میں اذان میں دخل گیری نہ دیں. مقامی لوگوں کے آپسی مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں ان کے یہ خاندانی جھگڑے ہیں ان سے ہم دور رہیں. ہم ترغیب دیں سب کو بھائی سب سے محبت کرو سب کے حق ادا کرو. اجمالی طور پر ہم سب کو ترغیب دیں. چوتھے نمبر میں ساری باتیں. لیکن نجی امور میں دخل گیری جو ہے وہ مسائل پیدا کرتی ہے. نجی امور ہمیں کیا ہے کون کیا کر رہا ہے. حضور کو اللہ کہہ رہا لست علیہم بمسیطر کہ ہم نے آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین کہ ہم نے مرسلین کو اسی لیے بھیجا لوگوں کے پاس کہ وہ لوگوں کو بشارتیں سناوے لوگوں کو بشارتیں سناوے اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراوے. اجمالی دعوت ہے ہمارے یہاں اجمالی دعوت. پھر مسائل کی تفصیل لوگ علماء سے پوچھیں گے. کاروباری مسائل ہیں سیاسی مسائل ہیں گھریلو مسائل ہیں اور گھریلو اور خاندانی مسائل ہیں تو اس میں ہر خاندان کے بڑے ہوتے ہیں. حکم من اہلی و اہلیہ ہے وہاں جہاں مسئلہ اللہ نے بھی بیان کیا قرآن میں تو یہ کہا کہ اس کے گھر کا اور اس کے گھر کا ایک ایک آدمی بیٹھ جائے. ان کے تو اس میں زیادہ جلدی مسئلہ کیونکہ ان میں ہمدردی ہمارے سے زیادہ ہوگی کیونکہ ان کے گھر کے لوگ ہیں وہ اور ان کو ان کے خاندان کے گھر کے عادات ادوار کی معلومات زیادہ ہوگی. اس لیے ہر جگہ ہم دخل گیری نہ کریں. اس کا مسئلہ ہے ایک آدمی آئے بھائی چلو تم کو بھی چلنا پڑے گا میرے ساتھ وہ دو ادھر چلے گئے وہ دو ادھر گئے تو ان سارے چیزوں سے پرہیز کریں ساری چیزوں سے پرہیز کریں. اور ایک طرف اپنے گھریلو مسائل ہیں تو اس میں آدمی کو رہنا پڑے گا. بیٹی کا مسئلہ ہے بیٹے کا مسئلہ ہے بھائی کا مسئلہ ہے بہن کا مسئلہ ہے باقی کہ پوری گاؤں کی ساری فکر لے کر کہ ہر خاندان میں ایسے لوگ ہیں
اور خاندان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ان مسائل کو دیکھیں گے ان کو متوجہ کریں کہ بھئی آپ کے خاندان کا مسئلہ ہے، آپ ذرا دیکھ لو، اس آسانی ہو جائے گی، جلدی حل ہو جائے گا۔ باقی یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادت اور اعمال، صبح شام کے معمولات، اتباع سنت، اور اس کے ساتھ جو یہ اعمال 2.5 گھنٹہ ہیں، گشت ہیں، مہینے کے 3 دن ہیں، ان میں تو پھر ہمیں ان کاموں کے لیے وقت بچے گا اور ہم زیادہ اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی تبلیغ کے راستے سے تھوڑا معروف ہوتا ہے، محلے میں امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب کی چھاپ بنتی ہے اس کی، اب اس آدمی کا ایک معیار بنا ہے، اور محلے کے 2-4 قضیوں گھجڑوں میں ان کا اور ان کا مسئلہ تھا، اب میں گیا وہاں اور میں نے ان کو 2 باتیں حق کی کہہ دی، ان کو برا لگ گیا، ان کو کہہ دی ان کو برا لگ گیا، تو اب یہ جو تبلیغ کرتا تھا وہ بھی ایک طرف رہ جائے، کیونکہ یہ ملکہ سب کو نہیں ہوتا ہے۔ مولانا نے بتایا نا کہ فضائل کی باتیں تو سارے صحابہ بتاتے تھے، لیکن فتوے کی بات ہوتی تھی تو اس کے لیے مدینے میں بھی آدمی معروف تھے کہ فلاں آدمی فتویٰ دیتا ہے، فلاں آدمی دیتا ہے، فلاں آدمی دیتا ہے۔ ایسے جو جھگڑے قضیے ہوتے ہیں نا، اس میں سب کو ملکہ نہیں ہوتا ہے، اس کی ایج پیج کا علم سب کو نہیں ہوتا۔ بولا بھلا آدمی امیر صاحب کر کے چلے امیر صاحب، اور گئی تبلیغ بھی ہاتھ سے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، یکسو رہے، ہاں ترغیب دیں، کسی کی فیور میں نہ اترے کبھی بھی، اپنے خاندان کے بھی فیور میں نہ اترے کبھی، اس لیے کہ عموماً اس میں بے اعتدالی ہو جاتی ہے اور آدمی پھر دین کی محنت نہیں کر پاتا اس محلے میں، اس بستی میں، بلکہ اپنوں کو دبا دے۔ اگر جھگڑے کو ختم کرنا ہے، اپنا اور پڑوسی کا بچہ ہے، اپنے بچے کو دبا دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، چاہے حق پر یہی ہے لیکن اس کو دبا دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا، کام جاری رہے گا۔ ہم 2 بات کہہ سکیں گے کل جا کر، دین کی، اعمال کی، دعوت کی، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ ان کاموں کی پابندی کرتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ استقامت دے دے، ہم کو چلا دے، موت تک ہم کو نبھا دے۔ کمزور ہیں، بے وصولیاں ہم سے کریں گے نہیں، انہیں بے وصولیاں کرتے ہی جاوے کہے تو ہم تو ایسے ہی ہیں۔ یہ تو نفٹ پنا ہے، نفٹ پنا ہے یہ تو آدمی، کہ آدمی بے وصولیوں کے ساتھ کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، اور ایک آدمی اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اچھا کر کے کہہ رہا ہے پھر ہم سے جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پاتا۔ اللہ ستاری فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ ساتھیوں سے بھی معافی مانگے، بھائی صاحب آپ لوگ میرے ساتھ چلے، تم نے مشورے سے مجھے ذمہ دار بنا دیا، مجھ سے کچھ غلط ہوئی معاف کر، دل سے کر، اور آئندہ امیر بننے کی نیت نہ ہو اگلے 3 دن میں کہ اس بار تو آپ نے مجھے بنا دیا تھا، معاف کر دیں۔ اب اگلے 3 دن میں جماعت جمع ہوئی ہے، پھر مشورہ کیا، پھر بنا دے، مشورے سے بن جائے۔ اس چلے میں گئے، چلے کے بعد معافی مانگے، اور معافی مانگ کر اندر دل کے کسی گوشے میں بھی ارادہ نہ ہو کہ آئندہ سال میں امیر بنوں، لیکن اگر بنا دیں گے مشورے سے، پھر اس کو قبول کریں، پھر معافی مانگیں، بھائی صاحب معاف کرنا، میں آپ کا حق ادا نہیں کر پاتا ہوں، مشورے سے مجھے ذمہ دار بناتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ یہ صفت ہے یہاں تک حضور علیہ السلام جیسے کہ آپ نے زندگی بھر لوگوں کے حق ادا کیے اور آپ معافی مانگتے رہے لوگوں سے۔ اخیر میں وفات سے چند دن پہلے آپ نے معافی مانگی، بھرے مجمع میں معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو بھائی، کسی کا حق نکلتا ہو تو مجھ سے وصول کر لیں۔ یہ چیز ہے، اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ان کاموں کو پورے اہتمام سے کریں گے انشاءاللہ، اور 3 دن کا ہفتہ طے کر کے لگا، اپنے ہفتے کی تعین کریں، اپنے ساتھ جماعت بناؤ، جماعت تو بنا لاگے، ذمہ دار پھر جس کو مشورے سے بنا دے، محنت ایسی کرے جیسے کوئی ذمہ دار جماعت بناتا ہے، اس سے زیادہ کرے، جیسے وہ میاں جی کہتے تھے کہ بہترین مامور وہ ہیں جو دیکھنے میں امیر معلوم ہو۔ ایک بات بتاتے تھے کہ بہترین مامور کون ہے؟ جو دیکھنے میں امیر معلوم ہو، یعنی بڑی پگڑی ہو اور لمبے بال ہو اور کرتا ایسا، بلکہ وہ ہے اس کی فکروں سے، اس کی محنت سے، اعمال کے اس کے اہتمام سے بستی والے سمجھ رہے ہو کہ یہی امیر ہے۔ کہ امیر پابند ہوتا ہے نا، ہر کام میں آگے ہوتا ہے، نماز میں، دعا میں، اعمال میں، سب میں آگے ہوتا ہے، کتاب لے کے سب سے پہلے بیٹھتا ہے وہ، تو لگتا ہے کہ یہی امیر ہے۔ میاں جی کہتے تھے کہ بہترین مامور وہ ہے جو ایسا ہو کہ اپنے کاموں کو پابندی سے کر، 3 دن کی اپنی جماعت بناؤ، اور ایسے روحوں پر جانے کی کوشش کریں جہاں مسجد وار جماعتیں نہیں ہیں، جن مسجدوں میں، جن دیہاتوں میں کام نہیں ہے، وہیں تو کام کرنا ہے ایسا، اپنے ساتھیوں کو آمادہ کر۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ضلع کی جماعتیں اس رخ پر پڑی ہوئی ہیں کہ 100 کلومیٹر، 110 کلومیٹر بانسواڑہ تک جاتی ہے، پیر سیمل واڑہ تک جاتی ہے، فتح پورہ تک جاتی ہے،
یہ اللہ کا فضل، یہی داعیہ ہو ہم سب کا کہ قربانی کے ساتھ آگے بڑھیں، پابندی سے لگائیں، جماعتیں جلدی وصول کریں تاکہ 72 گھنٹے پورے لگے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کب جماعت روانہ ہو، تو حضرت نے فرمایا کہ اس طرح روانہ ہو جائے کہ پہلے دن کے سارے اعمال اس بستی میں جا کر قابو میں آ جائے، خصوصی ملاقات، تعلیم، مشورہ سب وہاں قابو میں آ جائے۔ اس لیے جماعتیں جلدی روانہ کرنے کے لیے بارہا ایک بات آئی کہ تشکیل میں یہ بات چلاویں کہ فجر میں وصول ہو کر آ جائیں، فجر میں وصول ہو کر آ جائیں، جماعت جمع ہو گئی، فجر کے بعد روانگی ہو تاکہ اطمینان سے پوری باتیں سمجھائی جائیں، ہدایات کی جو باتیں روانگی میں بار بار دہرایا جائے، نکلنے کا مقصد کیا ہے، کام کا طریقہ کیا ہے، نقد جماعت کیسے بنانی ہے، رات کیسے گزارنی ہے، دن کیسے گزارنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، دعوت کیسے دینی ہے، یہ ساری باتیں تفصیل سے آئیں اور جماعتوں کو روانہ کریں۔ تاکید کریں کہ نقد جماعتیں بنائے، وہاں سے جماعتیں پورے 3 دن لگا کے واپس آئیں، واپسی پر کارگزاری سناویں، واپسی کی بات ہو، واپسی کی بات میں ان چیزوں کا مذاکرہ ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، حلال کمائی کمانی ہے، ماں باپ کی قدر کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، محلے والوں کے ساتھ سلوک کرنا، اور اس کے ساتھ 5 کام کرنے، خالی 5 کام نہیں کرنے، یہ صحیح 5 کام بھی بلکہ اسی لیے کہ وہ ہماری زندگی میں آ جائے اور امت میں زندہ ہو، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اصل وہ ہے کہ یہ چیز بنے، اس لیے واپسی کی بات کریں پہلے اور پھر اس کے بعد مقامی کام سمجھا دیں گے۔ تو اس طرح صحیح وقت گزاری ہوگی تو انشاءاللہ جو عملہ جائے گا بنے گا، نئے نئے لوگ تیار ہوں گے، پھر یہاں سے جو تیار ہو کر جائیں گے جس ضلع میں، جس ملک میں بھی، تو انشاءاللہ وہ صحیح رخ کا کام زندہ کریں گے، یہ جہاں جہاں جائیں گے ان سب میں ہمارا حصہ ہو جائے۔ اس لیے نیت کریں سب کے انشاءاللہ اپنے ہفتے کی تعیین کے ساتھ 3 دن لگائیں گے اور صبح جلدی وصول ہو کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا گشت جو ہے ایسی جگہ کریں جہاں گشت نہیں ہوتا ہے، دوسرا گشت ایسی جگہ کریں کہ جہاں گشت نہیں، مثلا ایک مسجد ہے جہاں مسجد اور جماعت ہیں، وہ لوگ 8 آدمی 10 آدمی اپنے ہفتے کا ایک دن طے کر کے جمعہ کو اتوار کو پہلا گشت اپنا کر رہے ہیں، تو ایسی مسجد میں دوسرا گشت نہ کریں، یہ تو خود ہی کر رہے ہیں، وہ تو خود ہی کام کر رہے ہیں۔ ایسی جگہ تلاش کریں اپنے حلقے میں، نہیں ہے تو قریب کے حلقے والوں سے معلوم کریں، مشورے میں لاویں، بھائی ہمارے حلقے کی 10 مسجدیں ہیں، 10 مسجدوں میں گشت ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو کوئی مسجد ایسی نہیں ہے۔ اب تلاش کریں مسجدوں کے علاوہ کوئی محلے ایسے ہیں جہاں مسجد نہیں ہے لیکن مسلمان آباد ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو مشورے میں لاویں کہ بھئی ہمارے یہاں تو ساری جگہوں پر اللہ کا فضل ہے، 5 اعمال ہیں، گشت زندہ ہو گئے، اب ہم کو کوئی جگہ تو ایسی کہ ہماری محلہ کی 10 مسجدیں دوسرا گشت کر رہی ہے اور اس میں سے 8 مسجدیں ایسی ہیں جن کے پاس اچھا عملہ ہے، تو پھر وہ اور جگہ تلاش کریں گے۔ اس لیے کہ ان پہلے دوسرے گشتے سے بھئی دھیرے دھیرے 100% مسلمانوں کے جتنے محلے ہیں وہاں نماز باجماعت شروع ہو جاوے اور وہاں دین کی محنت کا نظام بن جاوے، اب آگے بڑھنا ہے۔ حلقوں کی تقسیم تو اس لیے کی ہے کہ کام آسان ہو جاوے، اس لیے تھوڑا ہے کہ بھئی 2 بھائی تھے ایک ساتھ ان کا کچن چلتا تھا، بچے بڑے ہو گئے، انہوں نے 2 گھر کر دیے، کتنے گھر کر دیے؟ 2 گھر کر دیے۔ اب دکان ایک ہی ہے، دونوں کی کما کر لاتے ہیں لیکن سارا خرچہ پہلے ہی گھر میں دے دیتے جہاں پہلے سے چولہا چلتا تھا، اور یہاں نہیں دیتے، تو اس لیے 2 گھر کیے ہیں۔ ارے بولو نا بھائی، 2 گھر اس لیے کیے، 2 گھر اس لیے کیے تھے کہ اب رہنا سہنا آسان ہو جاتا، اب خرچہ جو وہاں سے آئے گا دونوں جگہ دینا، کہ اس لیے تھوڑے تقسیم کیے، تو محلے تقسیم کیے ہیں ہم نے، اس مسجد نے 4 گلیاں بنائی ہیں یا حلقے میں بستی کے حلقے بنائے ہیں، وہ کام کو آسان کرنے کے لیے بنائے۔ اب کام کو آسان کرنے کی ترتیب بنی، بھئی ایک جگہ زیادہ ساتھی ہیں، زیادہ آدمی ہیں، تو پھر وہ ان کا تعاون کریں گے، ان کے کام کو آگے بڑھائیں گے، وہاں سے ان کے ذمہ کوئی کام تھا وہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ ان کے وہاں مدد کر دیں گے، کیونکہ کام تو آپس کے مشورے کا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کا نظام بناویں کہ دوسرا گشت ایسی جگہ کریں جہاں گشت نہیں ہو رہا، اور 3 دن کی جماعتیں ایسی جگہ بھیجیں جہاں پر مسجد وار جماعتیں نہیں، پھر اس کے بعد اب بستی میں وہ بستیاں کم ہیں تو وہاں پہلے نمبر پر جائے گی، چاہے وہ چھوٹی بستی ہے، اور وہ جو مسجد جیسے ہمارے ضلع میں بھائی داود جامع مسجد ہے، فاطمہ مسجد ہے، جالود کی برہمانیہ مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، لوناواڑہ کی مسجد، کہ وہ مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں تو کام ہے پہلے سے، اور ان کے اطراف میں دیہات ہیں، لوناواڑہ کے اطراف میں دیہات ہیں، شہرہ کے اطراف میں 10 دیہات ہیں،
اس طریقے سے اور جگہوں پر یا وہ مسجدیں جیسے ہلول کی بعض مسجدیں ہیں یا ادھر دیہاتوں کی بعض، ان مسجدوں کو مقدم کریں پہلے جہاں کام نہیں ہے، مضبوط جماعتیں وہاں جائے گی تو وہاں کام کی شکل بنے گی 3 دن میں۔ باقی یہاں تو بعض مسجد ہے کہ وہاں مہینے میں 20 دن جماعت رہتی، کسی جگہ مہینے میں 15 دن جماعت رہتی، اور ایک دیہات ہوا ہے جو مہینے میں صرف 3 دن جماعت جاتی ہے وہاں، یا ایک ہی دن کے لیے جاتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہلکے کے ماہانہ مشوروں میں دیکھیں۔ ماہانہ مشورہ جو ہے مغرب سے لے کر عشاء کی گھڑی گننے کا لیے نہیں ہے، وہ حلقوں کا کام دیکھنے کے لیے کہ بھئی اس مسجد میں کیا ہے، اس مسجد میں کیا ہے، یہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، وہ سارا تاکہ ترتیب بنے، کہاں کمزوری ہے، کہاں کام بڑھانے کی ضرورت ہے، کہاں پر مستورات میں کام کم ہے، کہاں طبقات میں کام کم ہے، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں، بیٹھیں۔ جب یکسو ہو کر آئیں گے تو بیٹھیں گے، اور بیٹھیں گے تو سوچنے کا بہت کچھ ہے۔ ابھی حضرت مولانا نے بھی فرمایا، یہ ظہر سے پہلے رات مولانا ابراہیم صاحب نے بھی یہ بات فرمائی کہ تقاضے پیدا کریں، ورنہ تو سامنے وہی دکھ رہا ہے، بھائی ٹھیک ہے مسجدیں بن گئی ہے، سب جگہ نماز ہو رہی ہے، وہی دکھ رہا ہے، لیکن ذرا گھومیں گے، چلیں گے، پھریں گے، پتہ چلے گا کبھی کام کی کتنی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ذمہ داروں کے ذمے کو تقاضے پیدا کریں، پھر ان تقاضوں کو پورا کرنے کی تدبیریں بنائیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب آج اس کی نیت بھی کریں، اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ پاک اس طریقے پر ترتیب پر ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے حلقوں میں ہی بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کر اپنے مقامی کام کے عزائم کریں۔ جیسے ابھی طے کیا بھائی 2.5 گھنٹے سے زیادہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، ذرا اس کا اظہار کریں اپنی مسجد والوں کے ساتھ کہ میں انشاءاللہ لگاؤں گا، اور یہ طے کریں صبح سے اپنا کام شروع کریں، چاہے 1 گھنٹہ صبح دیں، 2 گھنٹے دے دیں، صبح سے کام شروع کریں، پورا شام کو کریں، تاکہ روزانہ ترتیب سے ہماری گھر کی ملاقاتیں بھی ہو۔ اور ایک بات یہ ہے، جیسے یہ جو ہمارے جوڑ کا عنوان اس وقت تھا کہ ہمارے جن لوگوں نے 4 مہینے ابھی تک لگائے اتنے سالوں میں، تقریباً 6000 سے اوپر لوگ ہیں، 6000 سے زیادہ ہے، ان میں بہت سارے وہ ہیں کہ جو اعمال کے ساتھ اتنی ان کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، تو ان کو ہمیں پابند بنانا ہے، کام میں آگے بڑھانا ہے، ان کی خیریت کے لیے۔ تو اپنے 2.5 گھنٹے کی محنت میں عمومی طور پر تو ہماری گھر کی ملاقاتیں ہوتی ہے کمی بیشی کے ساتھ، تو اس کو جو ہے ذرا مضبوط کریں، اور اس میں ہر مسجد وار جماعت، مثلا 100 4 مہینے والے ایک مسجد ہے، اس میں سے 40 پابند ہیں، 60 جو ہے وہ پابند نہیں، تو مسجد وار جماعت ان 60 کی لسٹ بنا کر ان کی ملاقاتوں کا نظام بنا، جو آدمی ان سے مناسب ہے ان کے ذریعے ملاقات کرا، مہمان جماعتیں بعض آتی ہیں اس نوعیت کی، ان کے پاس ملاقات کرا، بعض ساتھیوں کی حلقے کے ساتھیوں سے اچھی شناسائی ہے ان کے ذریعے سے ملاقات کرا، کہ کسی بھی طرح یہ ہمارے ساتھی فعال بنے، آگے بڑھیں، اس کی تدبیریں کریں۔ یہ سارے کام مسجد کی سطح سے کرنے ہیں، لیکن اس کے عزائم اور ارادے ابھی جو ہیں حلقہ وار مسجد وار بیٹھ کر کر لیں۔ 10 منٹ اس کے لیے فارغ کر لیں۔ اذان کتنے بجے ہیں؟ 5، ابھی بہت دیر ہے، 1 گھنٹہ 2 منٹ اذان کو ہے، کافی وقت ہے ہمارے پاس، اور پھر مغرب بعد عصر بعد مغرب بعد تو آخری مجلس ہے ہماری، تو اس لیے تھوڑا صبر کے ساتھ آپ لوگ جیسے ابھی تک بیٹھے ہیں، کچھ تقاضے چھوٹے موٹے ابھی کسی کو شروع ہو گئے ہوں گے، اور کسی کو تقاضے کو بھی ابھی 15-20 منٹ باقی ہوں گے، تو اس لیے اس کو ذرا باقی رکھیں۔ پیاس ایسا ہوگا جگہ، وہ ایک پرانے ساتھی کے پہلے پیاس سی ہوتی ہے، پیاس نہیں ہوتی، ذرا اس کا وہم ہوتا ہے ایسا، پھر آدھے گھنٹے بعد پیاس لگتی ہے، ایسے بہت سو کو پیشاب سی ہوتی ہے، ہوتا نہیں، وہ خالی ذہن میں ایسا آتا ہے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد وہ آتی ہے، تو ذرا آپ صبر کر لیں۔ چائے سی بھی ہوتی ہوگی، تو تھوڑا صبر کے ساتھ مسجد وار بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، اسی لیے آج آئے، اور کوئی کام نہیں ہے، یہی کام ہے اس لیے آئے، اس لیے آرام سے، اسی لیے تھوڑا جلدی بھی ختم کر رہے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے بیٹھیں آرام سے اور اس پر غور کریں۔ بھائی اپنی سالانہ ترتیب بھی دیکھ لیں، 8 مہینے ہو گئے، شروع سال میں جو طے کیا تھا وہ کہاں تک پورا ہوا ہے، 4 مہینے کی کتنی جماعتیں تھیں، چلنے کی کیا تھی، اور ان ساتھیوں میں سے کن کا لگ گیا، کن کا باقی ہے۔ کل بھی کچھ ساتھیوں نے ارادے کیے تھے، وہ سب ابھی مسجد وار بیٹھ جاؤ تاکہ پورا کام آسان ہو۔ بھائی اٹھ کر جاوے نہیں، ابھی بیٹھ جاؤ، اس وقت بیٹھ جاؤ، ذرا ہلکا ایک کا ہے، ہلکا ایک ہاتھ اوپر کرو نا، اور ان کے ساتھ لونا واڑا، بھائی لونا واڑا، وہیں آپ لوگ ہلکے لگا، مسجد وار بیٹھ جاؤ، وہیں اپنی جگہ ہی بیٹھ جاؤ۔ ہلکا 2 کا ہے، ہلکا 2، ذرا ہاتھ اوپر کر لو نا، ہلکا 2، اور ان کے ساتھ کون ہے؟ کالول
بھائی ہلول کا ہلول باریاں ذرا ہاتھ اوپر کرو نا، پورا ہلکا دونوں ہلکے، تینوں ہلکے، وہی ہلکے لگا لو. اور ہلکا 5 کہاں ہے؟ ہلکا نمبر 5. اور ساتھ میں سنترام پور ہیں، سنترام پور شہرہ، پیر سملوڑا والے آئے ہیں. بھائی بیٹھ جاؤ، دیکھو پیچھے جو حضرات پیچھے کا رخ کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ. ہلکا 4 اپنے ہلکے لگا لو، سارے ہلکے والے وہیں بیٹھے بیٹھے جالب باسوڑا کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ہلکا 3 کے ساتھ داہد والے بیٹھ جائے. پھر سارا مجمع بیٹھے اپنی مسجد والوں کے ساتھ. پھر جب ہلکے پورے ہو جائے تو پھر حیران کہہ کے 2 ذمہ دار ساتھیاں تخت کے پاس آ جاؤ. جب کام پورا ہو جائے تو ہر کسی 2 ساتھیاں